السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ کامیاب شادی کے سنہرے اصول اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سننے والے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے بھی ہم لوگ اسی عنوان کے تحت نکاح کے متعلق بہت ساری باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ نکاح کی فضیلت کیا ہے، اور نکاح کے لیے شرائط کیا ہے، نکاح کن لوگوں سے ہوتا، نکاح کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں، اور نکاح کس سے کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا، یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے سنا۔ پھر اسی طرح پچھلے ہفتے بھی ہم لوگ نکاح کے متعلق رسم و رواج جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے سنا۔ آج انشاءاللہ جہیز کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے۔ پچھلے ہفتے جو 2 چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، یعنی نکاح میں ہونے والی جو غلطیاں ہیں، جن میں جو رسم و رواج جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں ایک ایک کر کے ہم لوگوں نے سنا تھا، اس میں 1-2 چیزیں رہ گئی، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد آج جہیز کے تعلق سے جو اہم اور ضروری چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ سب چیزیں میرا اصل عنوان شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ایک اور بات بھی رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں جیسا کہ یہ عنوان جب شروع کیا تھا میں نے اسی وقت کہا تھا کہ میرا مقصد چاہے یہ عنوان ہو یا کوئی اور جتنے بھی عنوانات ہم لیتے ہیں، الحمدللہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم از کم سامنے بیٹھ کر سننے والے آپ لوگوں میں سے، یا پھر اسی طرح یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے جتنے لوگوں تک یہ پہنچے گا میسیج، یہ باتیں جو بھی پہنچے گی اس کو سننے کے بعد کم از کم سننے والوں میں سے کوئی ایک یا چند لوگ ہی عمل کرنے والے بن جائیں الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کا کچھ فائدہ ہوا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کسی کو ہدایت دیا، اس کا ہم لوگوں کو مطلب اگر کوئی عمل کرنے والے نظر آ گئے یا ارادہ کر لیے الحمدللہ، اس میں کیا ہے، ہم بولنے والوں کو بھی ایک قوت ملتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے باتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت تو دے دیا، کسی کو سمجھ میں تو آ گئی بات، کسی کے زندگی سے ایک برائی تو ختم ہو گئی ہے الحمدللہ، کوئی ایک نیکی کی طرف تو آ گیا ہے۔ یہ عنوان شروع کرتے ہی میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بولا تھا الحمدللہ۔ کل مجھے ایک کال آیا، اس میں بامبے سے ایک نوجوان کال کرتا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اس سے بات کرنے کے بعد، اور دل سے اس کے لیے دعا بھی نکلی الحمدللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا یہ میسیج، ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ تو پہنچا، اور اس کے ذریعے سے تو اکثر لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف، ہدایت کی توفیق بھی دے۔ اور میں نے اس نوجوان کو بھی کئی دعائیں دی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس نوجوان کو اور اس کی طرح جو بھی نیت رکھتا ہے سنت کے مطابق نکاح کرنے کا، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کرے، ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، ان کی زندگیوں کو برکتوں سے نواز دے الحمدللہ۔
تو بہرحال خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہ نوجوان بامبے سے کال کیا، اور کل شام کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ فیاض بھائی میں آپ کا لیکچر جو پہلا اپلوڈ ہوا تھا کامیاب شادی کے سنہرے اصول، اس کو بھی میں نے دیکھا، پھر دوسرے عنوان کے انتظار میں تھا، ماشاءاللہ وہ بھی آ گیا تو میں اس کو بھی دیکھا، اس کے بعد میں نے ارادہ کیا اور مجھے پوری باتیں سمجھ میں آ گئی، آپ جس انداز سے سمجھاتے ہیں مجھے پوری باتیں سمجھ میں آ گئی، اور میں نے ارادہ کیا کہ شادی میں نہ کوئی روپیہ لوں گا، نہ پیسہ لوں گا، نہ جہیز لوں گا، نہ لڑکی والوں سے کھانا لوں گا، بلکہ ولیمہ بھی میں اتنا سادہ کروں گا کہ انشاءاللہ جب میں ولیمہ کروں گا تو 4 5 یا 10 15 جو بھی میرے پاس غریب لوگ نظر آتے ہیں ان کے پاس جا کے کچھ کھانا کھلا دوں گا، یا جو ہو سکتا ہے کم از کم چائے پانی پہ بھی ہو جاتا ہے، کم از کم ایک بسکٹ بھی کھلا دیے، چائے بسکٹ پہ بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، اس طرح میں غریبوں کو کچھ کھلا دے کہ میں ولیمہ کی یہی میری دعوت ہے بولوں گا، نہ اسراف کروں گا، نہ فضول خرچی کروں گا، بس یہ بات ہے کہ میں اب اپنے لوگوں کو سمجھانے میں لگا ہوں، میں جس لڑکی والوں سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، جس لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ان لڑکی والوں کو مجھے سمجھانا پڑ رہا، حالانکہ وہ بھی قرآن و سنت کو ماننے والے، میں بھی قرآن و سنت کو ماننے والا، کہ ان کو سمجھانا پڑ رہا کہ میرے لیے نکاح سنت پر ہوگی اور یہ چیزیں نہیں ہوگی جو آپ نے ایک ایک کر کے بتایا، اور یہ سب چیزیں میں ابھی ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو بھی میں ابھی میرے سسرال والے جو ہونے والے ہیں ان کو بتاؤں گا تاکہ میرا پورا نکاح سنت طریقے پہ ہو۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا مجھ سے کہ فیاض بھائی آپ میرے نکاح میں آئیں گے، میرے نکاح کا خطبہ پڑھائیں گے، آپ کے آنے جانے کا خرچہ، رہنے کا سب کچھ، بلکہ آپ فلائٹ سے آئیں گے تو فلائٹ کا بھی میں خرچہ اس کا انتظام میں کروں گا، لیکن فیاض بھائی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ لیکچر دیکھنے کے بعد کہ آپ میرے نکاح کا خطبہ پڑھائیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اس نوجوان کی باتوں کو سن کر کہ ایسا جذبہ ہو، سننے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد، ہمیں معلوم ہونے کے بعد ایک کان سے سنے دوسرے کان سے چھوڑنے والے نہ بنے، اور یہ بولنے والے نہ بنے کہ نہیں بھائی یہ تو سننے میں بہت بڑی آسان باتیں ہیں لیکن ایسا کرتا کون ہے، کہاں ملے گا ہم کو ایسا رشتہ۔ لڑکی والے بھی سوچتے ہیں کہ ہم کو کہاں ملے گا ایسا رشتہ، لڑکے والے بھی سوچتے ہیں کہ ہم کو کہاں ملے گا ایسا رشتہ۔ دیکھیے اللہ کے لیے غور کرنا، آپ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے گا۔ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ نیت کے بارے میں کہ آپ کی نیت جیسے ہوگی کسی بھی معاملے میں، آپ کی نیت جیسے ہوگی اللہ ویسے فیصلے کرے گا، لیکن آپ کی نیت پہلے ہی سننے کے بعد نہیں بھائی کہاں ہوتا ایسا، لوگوں میں کیا بولنا، رشتہ داروں کو کیسا سمجھانا، ایسا بھی ہو سکتا کیا، یہ سب باتیں اگر بہانے پہلے ہی سننے کے بعد آپ سوچیں گے، ملے تو دیکھیں گے کریں گے، نہیں ملے تو ایسے کریں گے، اتنے لوگوں کو جھیلنا کہاں سے، کس کس کو سمجھاتے کرنا پڑتا، اگر یہ نیت رکھیں گے تو پھر نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی فیصلے کرے گا، آپ کو ویسا رشتہ ملتا ہی نہیں۔ آپ جب یہ نیت کریں گے کہ نہیں کروں گا تو ایسے ہی کروں گا، چاہے میرا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نکاح اسی طرح ہوگا، سنت طریقے پہ ہی ہوگا، اور ہر نوجوان لڑکی ہو یا لڑکا ہو یہ ارادہ کرے کہ جو سنت طریقے پہ نکاح کرے گا وہی میرا شوہر بنے گا، وہی میری بیوی بنے گی، ورنہ شادی نہیں کریں گے، لیکن کریں گے تو سنت طریقے پہ نکاح کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ آپ اس طرح اگر ارادہ کر کے بیٹھو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کرے گا، لیکن ہمارے نیتوں پہ کھوٹ ہوتی ہے، ہمارے ارادوں میں کیا ہے غلطیاں ہوتی ہے، اسی لیے اتنا اچھا عنوان الحمدللہ سننے کے باوجود بھی کئی لوگوں کو پسند نہیں آتا، یہ باتیں کئی لوگوں کو پسند نہیں آتی، اسی لیے اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ایک مرتبہ جب یہ شادی کے رسموں اور رواجوں کے بارے میں سنتے ہیں نا دوبارہ آنا پسند نہیں کرتے، ارے کیا ہے بھائی یہ باتیں، یہ سب ہونے والی چیزیں ہیں کیا، یہ خاندان میں کیسا چلتا، یہ مطلب یہ انسانوں کے کرنے کا کام ہی نہیں ہوتا ایسا سمجھتے ہم لوگ، یہ انسانیت کرنے کا کام نہیں ہوتا، یہ ہم سے کہاں ہوتا، یہ ہم نہیں کر سکتے بھائی، وہ چلا ہوں گا کون سے تو بھی زمانے میں اب نہیں چلتا، اس طرح سوچ کے اکثر لوگ سننا بھی پسند نہیں کرتے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آج اللہ کے لیے غور کرنا۔ میری تو امید یہ تھی کہ ماشاءاللہ اس عنوان کو سننے کے بعد شاید زیادہ لوگ آئیں گے، لیکن یہ عنوان کو سننے کے بعد کیونکہ کڑوی باتیں تھیں، لگتی ہے کڑوی، یہ کڑوی گولی اترتی نہیں، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی ہے، اس لیے اکثر لوگ اس کو سننا ہی پسند نہیں کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلے کرتا، جاؤ تمہاری نیت جیسی ہے ویسی، ایسے ہی بدعتیں کرتے رہو، ایسے ہی غلط کام کرتے رہو، ایسے ہی حرام کاریاں کرتے رہو، ایسے ہی جہیز کا لینا دینا، حرام سود پہ لاؤ کھاؤ، قرضوں کے بوجھ تلے ایسے ہی پریشان ہوتے رہو، ایسے ہی بھٹکتے پھرو، اللہ تعالیٰ بھی پھر ویسے ہی فیصلے کرتا۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے کئی نوجوانوں کو ہدایت بھی دیتا ہے ماشاءاللہ، تو ہماری نیت اصل چیز ہے۔ تو بہرحال
पिछले हफ्ते मैं जो रस्म व रिवाजों के ताल्लुक से बता रहा था उसमें से मैं बैंड बाजा डीजे तक पहुंचा था। ये म्यूजिक के जो चीज़ें भी होती है ये शादियों में लगाना ये बिल्कुल हराम है, ये जायज़ नहीं है। फिर इसी तरह वीडियो, एक गलती जो होती है शादियों में वो ये होती है कि बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा फितना है ये वीडियो का फितना। अगरचे हम लोग वीडियो के ताल्लुक से गौर करेंगे, कुरान में अगर दलील देखेंगे तो सूरह नूर की आयत नंबर 19 सूरह नूर आयत नंबर 19 अगर निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद्दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तर्जुमा क्या है इस आयत का? जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरजूमंद रहते हैं इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला इसमें? अल्लाह का क्या हुक्म है? हुक्म यह है कि जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने की कोशिश करते उनके लिए दुनिया में भी आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। अब ये वीडियो क्या है? यहाँ जिस निकाह में वीडियो होता वहाँ हया ही ख़त्म हो जाती है, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अल्लाह के लिए गौर करना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। लेकिन आज जितना पैसा बढ़ते जाता ना, जितने मालदार बनते जाते ना, उतने ही ज़्यादा नई नई चीज़ें यानी उतनी ही ज़्यादा हराम चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदगियों में दाखिल करते जा रहा है। अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा जाता खाने के लिए खाना नहीं लेकिन कर्ज करके तो भी लेके आता, लेकिन वीडियो बनाना, भाई मेरी शादी में वीडियो होना, मेरी बेटी की शादी में वीडियो होना छोड़ना, अरे जिंदगी में पहली बार होता ना भाई, बार बार होता क्या, उसको रिकॉर्ड करके रख लेना है। अल्लाह के लिए गौर करना, क्योंकि मेरे सामने अक्सर आप ख़वातीन बैठी हुई है, मैं वो चीज़ें नहीं बोल सकता जो मैं मर्द हजरात में मिसालें देता हूँ। कोई अगर मेरे सामने वीडियो के बारे में बहस करे बड़ी ख़तरनाक बातें सुनाता हूँ। अल्लाह के लिए गौर करना, कितनी बेशर्मी की बात है, कितनी बेहयाई की बात है। रस्म से लेकर वीडियो वाले को दिखाते, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, एक औरत को वीडियोग्राफर जो कि ना महरम होता, तुम्हारा रिश्तेदार भी नहीं होता, रिश्तेदार होता भी है तो वो महरम भी नहीं होता, ना तुम्हारा भाई होता, ना बाप होता, ना शौहर होता, वो आके आपके जिस्म के हर हर हिस्से को देख के उसे रिकॉर्ड करे, फिर बैठ के सिस्टम के सामने पूरी एडिट करते हुए एक एक पार्ट तुम्हारे जिस्म का देख रहा है। शर्म नहीं आती उसके सामने बैठ के पोज देने के लिए? शर्म कहाँ गई? फिर मुसलमान औरतों की कहाँ गई? वो वीडियो शूटिंग करने वाले, वो वीडियोग्राफर को लाने वाले मर्दों की शर्म किधर चले गई समझ में नहीं आता। अपनी दुल्हन को खुद जाके नहीं देखा, देखा भी तो खाली एक नजर यूं देख लेके आ गया, लेकिन उसकी दुल्हन को उससे पहले एक वीडियोग्राफर जाके देख रहा है, उठा के देख रहा, बिठा के देख रहा, सर क्या है वो अलग अलग ड्रेसों में देख रहा, चला के देख रहा, हंस के मुस्कुरा के देख रहा, रुला के देख रहा, हर चीज में देख रहा, हर एंगल में देख रहा। क्यों शर्म नहीं आती? मुझे समझ में नहीं आता। आज तो वीडियो, वो तोहफा देने के लिए जाते वीडियो, मेहंदी लगाने के लिए जाते वीडियो, रस्म के नाम पर, हल्दी के नाम पर वीडियो, सफर में वीडियो, स्टेज पे चढ़ने के बाद पूरे लोग एक के बाद एक इंतजार ठहरते हुए जाके देखते, पूरे मेकअप लगा लेके, बाला संवार लेके, हाँ हम आए कि नहीं, हम आए कि नहीं। शर्म कहाँ जाती? मेरे को समझ में नहीं आता। ये बुर्का पहन के क्यों निकलते फिर बाहर? मैं ये बोलता हूं अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती है मुझे, बुर्का पहन के क्यों निकलते हैं मुझे बताइए, ताकि गैर महरम की नजर मेरे ऊपर ना पड़े। ये होता है ना मुसलमान औरत का मकसद, बुर्का पहनने का, मेरा जिस्म, मेरा चेहरा कोई गैर मर्द ना देखे, इस नीयत से आप बुर्का पहनती है। तो शादियों में जितने भी लोग आते, वो वीडियो कैसेट बनने के बाद जितने लोग देखते, क्या वो सब तुम्हारे भाई है? कितने लोग देखते होंगे? वीडियोग्राफर कौन होता? वो ना महरम नहीं होता? क्यों दिखाती फिर उसके सामने जाके? खाना खाते हुए भी आके निकालते रहता, वो देखते हुए रहते, वीडियोग्राफर कहाँ आया देखते हुए। अल्लाह के लिए गौर कर, ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है। अच्छे अच्छे दाढ़ी वाले, टोपी वाले, नमाजी अपने आप को समझने वाले, वो भी जाके क्या है अपने बच्चियों की शादियों में वीडियो निकालते हैं, और क्या है उसकी शादी में इन्हें खुद जाके ठहरते हुए अच्छा निकालो वीडियो बोल के ठहर जाता है। अल्लाह के लिए गौर करना, नौजवान लड़कियां, शर्म आती है, यूट्यूब पे भी डाल ले रहे, इतने बेशरम हो गए मुसलमान। अपनी बीवी के साथ वीडियो शूटिंग कर लेके अपनी शादी की कैसेट किस में डाल रहा? यूट्यूब पे डाल रहा। देखो अब मेरी बहन को देखो, मेरी बीवी को देखो, फिर खत्म कर देना रे भाई, पूरा मुसलमानों का तरीका ही खत्म कर दे। बुर्का कहीं को पहना के निकाल जाता है, फिर बिल्कुल बुर्का उतार दे, पर्दा उतार दे, मुसलमान का नाम चेंज कर ले, गैरों की तरह, फिर तुझे कुछ पूछने वाला ही नहीं होता।
کدھر گئی شرم؟ پھر شادیوں میں شرم کدھر چلے گئی؟ حیا کدھر چلے گئی؟ ویڈیوگرافر آ کے ویڈیو نکالتا تو کدھر چلے گئی؟ اللہ کے لیے غور کرنا. غیرت مند عورت اگر کوئی ہوتی، غیرت مند مرد اگر کوئی ہوتا، ایسی شادی میں جہاں میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن کو کوئی ویڈیو آ کے نکال رہا، ویسی شادی میں قدم نہیں رکھتا. وہ معلوم ہے شادی میں قدم نہیں رکھ سکتا اگر غیرت ذری بھی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. کیا سمجھ کے جا رہے ہیں ایسی شادیوں میں آپ، جہاں پر اللہ کو ناراض، اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسی شادیاں ہو رہی، وہاں جا کے دعوتیں کھا کے آتے. الحمدللہ جب سے مجھے معلوم ہوا، اللہ کا فضل ہے کہ میں کبھی پہلے ہی تحقیق کرتا ہوں اس شادی میں کیا کیا ہو رہی ہے. الحمدللہ میرے اپنے قریبی ایک رشتہ دار کا نکاح ہوا تھا، میں میری بیوی کو، میرے گھر والوں کو، سب کو لے کے گیا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ وہاں پر ویڈیو، مطلب میری امید ہی نہیں تھی کہ یہ بھی ایسا کام کرے گا. اس سوچ سے میں الحمدللہ وہاں پر گیا، حالانکہ وہ جہیز وغیرہ نہیں لیا، چلو کچھ تو بھی سنتوں پر عمل کر رہا بول کے میں وہاں پر گیا. فنکشن ہال میں جانے کے بعد فوراً میں جیسے ہی قدم رکھا، معلوم ہوا کہ وہاں پر ویڈیوگرافر ٹھہرا ہوا ہے. فوراً کال کیا، اوپر گئے تھے ہمارے گھر والے، سب لیڈیزوں کو فون کرا کہ چلو نیچے اترو، یہیں سے کھانا نہیں، صرف قدم رکھے وہیں سے واپس نکل گیا. ایسا کرو کسی کو عقل آئے. میرے شادی سے یہ کیوں گیا واپس؟ اس کو معلوم ہو کہ دیکھ تو یہ گناہ کرا تھا اس لیے نہیں آئے، یہ جو غلطی کرا تھا تو اسلام کے خلاف عمل کر رہا اس لیے آ کے نکل گئے. یہ اس کو محسوس ہونا. نہیں بھائی رشتہ دار ہے، ناراض ہوتے نا، جا کے مبارکبادی دے کے سٹیج پہ دکھاتے ہوئے ٹھہر کے ویڈیو اتر کے آئے تو انہیں ویسے کرتے رہتا. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ ویڈیو بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھو. آج کئی باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی، نوجوان لڑکے ویڈیو نکال لیتے ہیں، اس کو پھر آج کیا ہے موبائل میں بھی ڈال کے دیکھ رہے. انہیں یہیں ہی رہتا، اس کے دوستوں کے ساتھ سب کو بھیج دیتا، پہلے ہی کیسٹ بنا کے، دیکھو میری شادی کیسی ہوئی، دیکھو میری بہن کیسی ہے، اس میں کتنی خوبصورت ہے، دیکھو اس کی بیوی کیسی ہے، اس کی بیوی کیسی ہے، دکھاتے ہوئے پھرتے. آج کیسٹ ڈال کے بھیجتے، دیکھتے نا کبھی رشتہ دار آئے تو سب گھر والوں کو سب کو بٹھا لے کے دیکھتے ہوئے رہتے خوشی سے. اعوذ باللہ. الحمدللہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا، 8-10 سال پہلے ہی اس ویڈیو کے خلاف میں بولا تھا، اور میرے جتنے بھی میرے جو خاص دوست تھے الحمدللہ جب ان کو معلوم ہوا تو جتنے لوگ پہلے ویڈیو نکالے سب نکال کے جلا کے پھینک دیے. غیرت ایسی ہوتی ہے، سب نکال کے توڑ کے پھینک دیے. کوئی چیز ضرورت نہیں ہے بھائی. یہ بے شرم اور بے حیائی والے کام نہیں ہونا ہمارے شادیوں میں، ایسی غیرت ہونا. تو اللہ ہدایت دے سب کو. تو بہرحال یہ ویڈیوگرافی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی برائی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے بے پردگی. اب یہ بے پردگی شادیوں میں یہ بھی عام ہو چکی ہے. نام کے لیے ہے لیڈیز کا سیکشن الگ کھانے کا اور جینٹس کا سیکشن الگ ہے بول کے، لیکن جیسے ہی دعوت ختم ہو جاتی اس کے بعد پھر آتے سب لیڈیز پورے ادھر آ جاتے، جینٹس پورے ادھر جاتے. انہیں ان کے ساتھ مل کے بات کر رہا، انہیں ان کے ساتھ مل کے بات کر رہا. یہ غلط ہے. جہاں بے پردگی ہوتی وہاں پر بھی جانا جائز نہیں ہے. حتی الامکان کوشش کرے کہ ہمارے شادیوں میں بے پردگی نہ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ گھروں میں شادیاں کرتے ہیں، اور اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں، نہیں بھائی یہ گھر کے بڑے ہیں، انہوں ذمہ دار ہے، یہ فلاں ہے، جا کے عورتوں میں برتنا شروع کرتے ہیں. آج خاص طور سے نوجوانوں کا ایک کیا ہے گروپ ہوتا ہے، وہ خاص طور سے اسی لیے انتظار میں رہتے اچھے اچھے کپڑے پہن کے کہ نہیں ہم کو برتنے کا کام کرنا ہے. برتنے کا کام کب کرتے؟ جا کے عورتوں میں جا کے برتنے کا کام کرتے. یہ بالکل غلط ہے. بے پردگی بھی نہ ہو. اسی طرح کیا ہے آخری غلطی جو ہمارے شادیوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو اور بھی ہوتی ہوں گی، جتنے مجھے معلوم ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جمعگی. شادی کے بعد، شادی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، اس کے بعد جمعگی کے نام سے، چاہے وہ 5 جمعگیاں ہو یا 3 جمعگیاں ہو یا پھر 1 جمعگی کیوں نہ ہو، یہ جمعگیوں کے نام پر جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ بھی اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. کوئی جمعگی نہیں ہوتی. شادی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، ختم. جمعگی کے لیے الگ سے کھانا، اس کے لیے رہنا، یہ سب چیزیں بالکل غلط باتیں ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں گناہ ہے. ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھو. اب دیکھیے ہمارے شادیوں میں یہ سب چیزیں جو میں نے گنایا ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور تو نہیں ہے. اب میں آج میرا عنوان جو ہے جہیز کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. ہاں،
یاد رکھو اس آیت کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ مطلب اسلام میں جو چیز جائز نہیں ہے وہ اس طریقے سے اگر اس چیز سے آپ لوگ مال کھائیں گے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ جیسا کہ جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، پیسے لینا، ہنڈا، جوڑے کی رقم، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن آپ اگر جہیز کے نام پہ یا سونے کے نام پہ، پلاٹ کے نام پہ یا پھر پیسوں کے نام پہ جو بھی ڈیمانڈ کر کے لیتے ہو یا خوشی کے نام پر لیتے ہو یا جس طریقے سے بھی لیتے ہو، یہ جہیز ہے تو یہ جہیز حرام ہے، یہ جہیز جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اس طرح مت کھاؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے مسلمانوں کو، اس لیے کھاتے جا رہا، ٹھیک ہے؟ اب یاد رکھو جہیز بولتے کسے ہیں؟ ایک ہوتا ہے جہیز، دوسرا ہوتا ہے مہر۔ جہیز وہ چیز ہے جو شادی کے وقت دلہن کی طرف سے دولہے کو ملنے والا کیش، دولہے کو ملنے والا پلاٹ، دولہے کو ملنے والا گھر یا سونا چاندی یا پھر سامان، جو بھی استعمال کی چیز، یعنی مرد بھی اسے استعمال کر سکتا ہے، ایسی تمام چیزیں جو دلہن کی طرف سے ملتی ہے اسے کہتے ہیں جہیز۔ مہر کیا ہے؟ مہر شادی کے وقت دولہے کی طرف سے دلہن کو ملنے والا کیش ہو، سونا ہو، پلاٹ ہو، یہ سب چیزیں مہر ہے، اس کو مہر کہتے ہیں۔ تو اسلام میں مہر دینا ہے، لیکن جہیز لینا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اصل میں یہ رشوت ہے۔ یہ رشوت کیسے ہے میں آگے بتاؤں گا، لیکن اسے رشوت بولے تو ارے حرام میں آ جاتا بول کے اس کو کیا کرے، الگ الگ نام دیے، نام کہیں پر جہیز کا نام دیے، کہیں پر جوڑے کی رقم کا نام دیے، کہیں پر سلامی بول کے نام دیے، کہیں پر تحفہ بول دیے، الگ الگ ناموں سے اسے پکارا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ رشوت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جہاں پر اسلام میں حرام ہے، ہمارے دین میں حرام ہے، وہیں پر ہمارے ہندوستانی جو حکومت ہے، حکومت کے طرف سے بھی جو قانون بنا، قانون کے حساب سے بھی یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی جرم ہے۔ کیسے؟ انڈین کانسٹیٹیوشن یعنی ہمارے قانون میں ڈوری پروہیبیشن کے نام سے ایک ایکٹ ہے 1961 کے مطابق جہیز کا لینا دینا یہ جرم ہے، جو جہیز لیتا اور دیتا ہے اسے بھی 5 سال کی جیل کی سزا لکھی ہوئی ہے ہمارے قانون میں بھی۔ اسی طرح انڈین پینل کوڈ 498A کے مطابق اگر کوئی جہیز کے لیے ستاتا ہے تو اس کے لیے 3 سال کی جیل ہے۔ اسی طرح IPC یہی انڈین پینل کوڈ ایکٹ نمبر کیا ہے 304B کے مطابق کوئی جہیز کی وجہ سے خودکشی کر کے مر جاتی ہے عورت تو اس کے اوپر ظلم کرنے والے چاہے ساس ہو، سسر ہو، شوہر ہو، اس کو 6 سے 7 سال کا جیل ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس کو نہ اللہ کا ڈر رہا نہ قانون کا ڈر رہا، اس لیے جہیز کو، ہنڈے کو دھڑلے کے ساتھ مانگنا، لینا، دینا، ڈیمانڈ کرنا، پھر اس کے لیے ستانا، اس کے لیے خودکشی کر کے مر جانا، اس کے لیے ظلم کرنا، یہ سب چیزیں آسان ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جہیز کے بغیر شادی کرتا ہے تو اسے حیرانگی سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں ایک بات یاد ہے تو یہ بھی بتاؤں، میں جس ماحول میں رہتا ہوں وہاں پر میرے کئی دوست تھے، اس میں غیر مسلم دوست بھی ہے، مسلمان دوست بھی ہے۔ تو بہرحال جب میرا نکاح ہوا تو میں نکاح کے بعد جب بولا تھا میں اپنے دوستوں کو، تو اس میں سے ایک دوست نے مجھے پوچھا کہ پہلی چیز سب سے پہلے، آج بھی آپ کسی کو بولیں گے نا کہ اچھا ہماری بچی کا رشتہ پکا ہو گیا، ہمارے لڑکے کا رشتہ ہو گیا، تو پہلی چیز جو زبان سے نکلتی ہے کتنا لے رہے، یعنی تو بولتے کتنا دے رہے، یہ سب سے پہلے سوال ہوتا۔ اسی طرح میرے ساتھ بھی وہ میرا ایک دوست تھا، وہ بولا کہ ہاں کتنا لے رہا ہوں، میں بولا کہ کچھ بھی نہیں لے رہا۔ جیسے ہی میرے الفاظ نکلے کہ میں کچھ بھی نہیں لے رہا، تھوڑی دیر کے لیے ایسا دیکھنے لگا مجھے اور بول رہا تو انسان ہے، تو انسان ہے، کیا بات بول رہا، تو کیوں نہیں لے رہا؟ اس کے لیے ایک حیرانگی کی بات تھی، اس کی زندگی میں پہلا آدمی تھا شاید جو اس کے سامنے یہ بات بول رہا کہ میں جہیز میں کچھ بھی نہیں لیا۔ اور اسی طرح جب میرے اپنے نکاح کی جب بات ہو رہی تھی تو میں جب
میری بیوی جو کہ اب بیوی ہے، پہلے تو مطلب شادی سے پہلے کا واقعہ، بات چیت کے لیے ان کے گھر پہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس طرف سے جو لڑکی والوں کے طرف سے ان کے جو پھوپا تھے وہ مجھ سے بات کرنے لگے، سب لوگوں کے سامنے پوچھے کہ بھائی کیا ہے پھر تمہارا لینا دینا کیا ہے حساب؟ بولا کہ میں سب کے سامنے نہیں، مجھے کچھ بھی لینا نہیں ہے، کچھ بھی دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شاید اس وقت مذاق سمجھے یا نہیں تو انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی یا ان کو یقین نہیں ہوا، تو وہ مجھے الگ سے بلا کے لے کے گئے. یعنی آدمیوں میں شاید یہ دلہا میں نہیں آیا اس وقت، کیا ہے دبئی سے آیا ہوا تھا، چہرے پہ داڑھی تھی، اب ان کو شاید سمجھ میں نہیں آیا اس لیے الگ سے بلا کے لے کے گئے. نہیں تم بولو، وہ سب کے سامنے تو نہیں لیتے، بولے لیکن آپ کیا لینا چاہ رہے تھوڑا بولو، مجھے سب کے سامنے بولنے میں شاید شرمائے ہوں گے، الگ سے مجھے بولو بول کے لے کے. میں بولا الگ سے بولوں یا سب لوگوں کے سامنے بولوں، ایک ہی بات ہے، لینا کچھ بھی نہیں ہے مجھے. تو بولے کہ دیکھیے آپ سمجھ رہے ہوں گے ایسا، شاید ان لوگ غریب ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے اس لیے آپ نہیں لے رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. وہ جو لڑکی کے بابا ہے ابھی ابھی RTC سے ریٹائرمنٹ ہوئے سو ہے، ان کو ریٹائرمنٹ کا پیسہ بھی آئے سو ہے، آپ بولے تو جتنا بولے اتنا دینے کے لیے تیار ہے، آپ بولو تو صحیح. میں بولا بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس رکھیے، مجھے نہیں چاہیے. پھر سوال ہوتا نہیں بھائی آپ پیسے نہیں لیتے ہوں گے، شاید کچھ تو سونا ہونا ہوگا، وہ تو بھی بولو آپ کی زبان سے. ارے سونا لے کے میں کیا کر لوں بھائی؟ نہیں ٹھیک ہے سونا نہیں تو گاڑی تو بھی پوچھو نا بھائی، آپ ایسا کیوں کر رہے؟ مطلب وہ زبردستی کر رہے تھے مجھے کہ آپ یہ نہیں تو یہ لو، یہ نہیں تو یہ لو. میں بولا کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. آج بھی بہت سارے لوگ بہانے بناتے ہیں، نہیں مول صاحب ہم کچھ بھی نہیں پوچھے، انہوں خوشی سے دیے. ارے خوشی سے دیے تو نک کو بول کے بول سکتا نا، واہ کہیں کو نہیں بولا، نہیں بولتے. اصل میں دل میں کیا رہتا، انہوں دیے تو لیں گے بھائی، اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں بولنا. یہ اصل میں چور ارادے ہے، یہ ایسا نہیں ہونا. ایک ہمارا رشتہ دار بھی تھا، اس کو بھی میں شادی سے پہلے ہی بولا دیکھ بھائی اگر شادی کرے گا سنت طریقے پہ کرے گا تو میں آؤں گا، اگر سنت طریقے پہ نہیں کرتا تو میں نہیں آتا، میں بھی نہیں آتا، میرے گھر والے بھی نہیں آتے، یاد رکھ لے. تو بولا اس کو شادی کا پورا طریقہ سمجھا دیا. الحمدللہ سب سمجھنے کے بعد لین دینے کی بات، یہ سب چیزیں بات چیت کے دن بھی دیکھ یہ چیزیں اگر بات ہوگی تو پھر میں نہیں آتا، دیکھ یاد رکھ لے. بولے تو نہیں بھیا کچھ بھی نہیں لینا ہے مجھے، آپ آئیے. تو میں گیا. جیسے ہی میں گیا اور اس کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ میں پھول، یہ رسمیں، یہ رواج ہیں، یہ سندل، یہ وہ چیزیں اگر ہوں گی تو بھی میں نہیں آتا ہوں. سب چیزیں بولنے کے بعد بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے گئے، الحمدللہ بات چیت پوری ہو گئی. جیسے ہی ہم لوگ نماز کے لیے گئے، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، میں مسجد گیا، جا کے واپس آیا، آنے تک کیا ہے گلے میں پھول کا ہار پہن لے کے ٹھہرا. اب فوراً بول دیا میں نکلو. میں کسی سے شادی میں بحث نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو فون کر دیا چلو آپ باہر نکلو، میں اب گھر میں بھی قدم نہیں رکھتا، آپ نکلو باہر. فوراً بٹھا لیا، نکل کے آ گیا. اس کے بعد وہ بولتا کہ نہیں جی آپ سب لوگ جیسے ہی چلے گئے نا، وہ جتنے بھی میرے سالے تھے، خلیرے سالے، ان لوگ آ کے میرے کو زبردستی کر کے بٹھا کے پھولان ڈال دیے. زبردستی کر کے تیرے کو لپسٹک لگانے کے واسطے آئے تو لگا لیتا، کیا بولا میں؟ زبردستی کے واسطے تیرے خلیرے سالے، تیرے سالے اگر چوڑیاں لے کے آ کے بھائی جان پہناتے بولے تو پہن لیتا، کیا بولا؟ زبردستی کہیں کی زبردستی بھائی؟ خوشی کس چیز کی؟ حرام چیزوں میں خوشی ہوتی، حرام چیزوں میں زبردستی ہوتی. زبردستی سور کا گوشت کھلایا تو کھا لیتے، نہیں نا تو پھر جوڑے کی رقم کیسا لیتے، جہیز کیسا لیتے؟ خوشی سے دیے کرتے، خوشی سے سور کا گوشت کھلاتے، انہوں پکا کے پھر کھاؤ. سچ اصل میں ہمارے کو اللہ کا ڈر نہیں رہا. اللہ کے کلام، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی کچھ ہم لوگوں کو اصل ذرا بھی ایمان نام کی چیز ہوتی نا، یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا نا ان کے لیے یہ لائٹ مسئلہ. ارے کیا ہوتا بھائی، جہیز لیے سو بھی کھا لو، ہاں رسمہ رواجاں بھی کر لو، پھولاں بھی پہن لو، ویڈیو بھی نکال لو، جوڑے کی رقم بھی لے لیں، انہیں کچھ بھی کر لیں. انہیں سود پہ پیسہ لا کے سگی ماں کے ساتھ زنا کر کے بھی اگر انہیں لے کے آیا پیسہ تو کھا لیتے انہیں، کیونکہ حدیث میں سود کا 70 آخری درجہ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا. ان کو ہوش ہی نہیں رہتا نا، ان کو کیا لینا دینا اس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے سود لینا. انہیں سود لے کے تمہاری کو ولیمہ کی دعوت دے رہا، خوشی سے جا کے کھا کے آ رہے. پورے مسلمان ہیں یہ. مسلمانوں کی کیا بات بولوں، اچھے عالم. اچھا مسلمانوں کو دلیل ایک ملتی نہیں، وہ مول صاحب جا کے کھا رہے نا، پھر انہوں اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں جا کے کھا رہے نا. ارے کھاتا ہوں نے وہی ہے نا، اصل میں ایمان ہے. ایمان ہوتا نا جیسے ابو بکر کا ایمان تھا، نہیں معلوم تھا ان کا جو غلام ہے لا کے حرام کھانا کھلا دیا، الٹیاں کر دیے انگلیاں ڈال کے، حالانکہ گناہ نہیں تھا، کھانے کے بعد معلوم ہوا. لیکن ایمان تقوی ایسا ہوتا ہے، معلوم ہونے کے بعد الٹیاں کر دیتے.
جس کا ایمان جیسا ہوتا انہیں ویسی مجلسوں میں ویسی حرام کو حرام سمجھتا، حلال کو حلال سمجھتا. جس کا ایمان نہیں ہے یہ رسمی مسلمان، صرف رسمی طور پر مسلمان بنتے آ رہے، رسمی طور پر نمازیں پڑھتے آ رہے، رسمی طور پر کیا ہے روزے رکھتے ہوئے آ رہے، رسمی طور پر برقعے پہنتے ہوئے آ رہے. حلال کی کیا تمیز، حرام کی کیا تمیز، کیا بولے وہ کھا لیتے، کس کی بولے اس کی شادیوں میں چلے آتے. اللہ کے لیے غور کرو، یہ سب چیزیں ہمارے اوپر ہم خود بوجھ ڈال لیے. اور یہ جہیز کتنا بڑا گناہ ہو رہا معلوم ہے آپ کو، کتنے بڑے جرائم ہو رہے آپ کو معلوم ہے. سنیے کیا ہے بھائی، دیکھیے اسلام میں تو حرام ہے ہی ہے، اسی طرح کیا ہے ہمارے حکومتی طور پر بھی کیا ہے، ہمارے قانون میں بھی یہ حرام لکھا گیا. اسی جہیز کی وجہ سے آج کیا کیا ہوتا ہے. لڑکی کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جاتا، لڑکی پیدا ہوئی تو منحوس سمجھا جاتا، لڑکی پیدا ہوئی تو ارے مائنس پیدا ہوئی بول کے بولتے، لڑکی پیدا ہوئی تو فوراً وہیں پر رونا شروع کر دیتی ہے، سگی ماں سگا باپ معلوم رونا شروع کر دیتا ہے، دادی رونا شروع کر دیتی ہے، طلاق کی دھمکیاں دیتی ہے بہو کو، یہی وہ لڑکی ہے. اور پھر تیسری مرتبہ بھی ہمارے کو یہ چھوا بول کے، لڑکی پیدا ہوئی فوراً باپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا، مجھے باہر جانا پڑتا، کمانا پڑتا، میرے بچوں کو کیسے شادی کروں بول کے ٹینشن میں آ جاتا. لڑکی پیدا ہوئی اسی شادی کے لیے، اسی جہیز کی وجہ سے جائیداد بیچنا پڑتا، گھروں کو بیچنا پڑتا، ماں باپ کما کے رکھے سو پلاٹوں کو بیچنا پڑتا. اسی جہیز کی وجہ سے بھائیوں کو پوری زندگی 10-10 20-20 سال اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے اپنی شادیاں دیر کرتے ہوئے باہر کمانے کے لیے جانا پڑتا، بہنوں کی شادیاں کرنا ہے بول کے. اسی جہیز کی وجہ سے سود لینا پڑتا، اسی جہیز کی وجہ سے خودکشی کر کے مر جاتی ہیں لڑکیاں، اسی جہیز کی وجہ سے زنا کر لیتی ہیں ہماری مسلمان بچیاں، شادیاں نہیں ہو رہی. اسی جہیز کی وجہ سے شادی نہیں کر کے 40-40 50-50 سال کی عمر بوڑھیاں ہو کے ویسے ہی مر جاتی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی. اسی جہیز کی وجہ سے کتنی جرائم ہو رہے، اسی جہیز کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے، مرڈر کر دیا جا رہا ہے اسی جہیز کی وجہ سے. اور کیا کیا بتاؤں میں. اسی جہیز کی وجہ سے غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ بھاگ کے چلے جا رہی ہماری بچیاں. کیا ہے، جہیز مانگ رہے ہیں ہم، اب ہم کہاں سے لائے، اس لیے بھاگ کے چلے جا رہی، اسلام کو چھوڑ دے رہی، دین کو چھوڑ دے رہی، مرتد ہو جا رہی. یہ اتنا بڑا جرم ہے جہیز، اس کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھا، اس کو کوئی غلط ہی نہیں سمجھا. ایک دوسرے کی شادیوں میں جا کے مبارکبادی دے کے کھا کے آ رہے، پھر یہ سب جرم کے آپ بھی ذمہ دار ہو سکتے اگر جا کے کھائے تو. کیوں سمجھ میں نہیں آتی بات. سب جا کے مبارکبادیاں دیں گے، شادیوں میں جا کے کھانا کھا کے آئیں گے، تو یہ جرم رکے گا کیسے، پھر یہ غلطیاں رکیں گی کیسے. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ کتنے خطرناک جرائم ہو رہے اس کی وجہ سے. آپ دیکھے ہوں گے 7 مارچ 2021 کو کیا ہوا تھا، سب کو معلوم ہے. گجرات کا واقعہ، عائشہ بیچاری وہ کیسے سبرمتی ندی میں کود کے اپنا خودکشی کر لی نا، اپنی جان دے دی نا. دل میں کتنا غم تھا، وہ غم اپنا بتاتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ، دکھاوے کا مسکراہٹ لاتے ہوئے وہ خودکشی کر کے مر گئے. بیچاری اس کے دماغ میں، اس کے دل میں، اس کی زندگی میں کیا کیا گزرا تھا ہوگا. بیچاری وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی. کیوں نہیں سوچتے آپ، ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو خودکشی کر کے مر رہی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. کتنی لڑکیوں کو جلایا جا رہا ہے اسی وجہ سے. ہر سال انڈیا میں 7 سے 8 ہزار عورتیں اسی جہیز کی وجہ سے خودکشی کر کے مر رہی ہے. معلوم ہے 2020 کا رپورٹ آیا، 2020 پچھلے سال کا رپورٹ آیا، 6966 لوگ مر گئے ہیں جہیز کی وجہ سے. لڑکیاں مار دی گئی ہے جہیز کی وجہ سے. اللہ کے لیے غور کرنا. اسی طرح کیا ہے، ویسٹ بنگال آج کہاں کہاں کیا کیا چیزیں ہیں. صرف مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں بھی کیسے جرائم ہوتے ہیں. دیکھیے یہ پیسوں کا ہوس کیا ہے. ویسٹ بنگال کا واقعہ ہے، غیر مسلموں کا. رشیکا اگروال نام کی ایک لڑکی کروڑ پتی کی بیٹی ہے، اور اس کو جہاں پر اس کا نکاح ہوا وہ بھی کروڑ پتی ہے. اس کا باپ کہتا ہے شادی کے خرچے، کھانے، فنکشن ہال، یہ سامان، یہ سب کے علاوہ 7 کروڑ روپے کا جہیز دیا تھا وہ اپنی بیٹی کو. 7 کروڑ روپے. اس کے باوجود شادی کے بعد معلوم ہوا اس کا شوہر پھر بھی ستا رہا ہے جہیز کے لیے، پھر بھی اس کو ڈرگز کا عادی ہے، ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، ظلم کرتا ہے. تو وہ شادی ہونے کے کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ واپس آ جاتی ہے اپنے میکے میں. آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، 13 فروری 2021 کا یہ واقعہ ہے. اس کے سسرال والے آتے ہیں اور سمجھا کے لے جاتے ہیں، ایک موقع دیجئے، آج کی بات پھر کوئی ستائے گا نہیں، ہم دیکھ لیں گے. 13 فروری 2021 کو وہ پھر جاتی ہے سسرال میں، اور 15 فروری 2021 کو ایک میسج کرتی ہے اپنے ابا کو
کیا کرتی ہے کہ ابا، کیونکہ اس وقت اس کا باپ بیمار ہوتا ہے، اور زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتی، ابا میں تمہیں اور زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتی پاپا، میں اور اس ظلم کو برداشت بھی نہیں کر سکتی پاپا، تم مجھے بہت مس کرو گے، مجھے مس نہیں کرنا، میں خودکشی کر کے مر رہی ہوں، یہ بول کے میسج کر دیتی ہے، اور وہ تیسری منزل سے کود کے مر جاتی ہے۔ کتنے کیسز ہیں ایسے؟ 20 سال پہلے کا واقعہ، کب؟ ایک کرناٹکا کولکتہ کا ایک واقعہ ہے، مسلمانوں کا، سلیم نام کے ایک شخص تھے، اللہ کے لیے غور کرنا، 20 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ ایسے واقعات اگر بتاؤں تو بہت سارے ہیں، کاش یہ واقعہ سمجھ کے کوئی کم از کم اسلام پہ، سنت طریقے پہ نکاح کرنے والا بنے، یہ جہیز سے نفرت کرنے والے بنے، یہی میرا مقصد ہے۔ مسلمان ہیں، سلیم صاحب کے، ان کے کئی لڑکیاں تھیں، غریب تھے، دینے کے لیے جہیز میں کچھ بھی نہیں تھا، جو بھی آتا جہیز کا ڈیمانڈ کرتا، غریبی کی وجہ سے کوئی ان سے نکاح نہیں کرتا۔ بعد میں ایک حیدرآباد کا آدمی جاتا ہے، لڑکا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں بغیر جہیز کے تمہاری لڑکی سے نکاح کروں گا، یہ بولنے کے ساتھ ہی وہ لوگ خوش ہو جاتا ہے، خوشی سے، ارے یہ تو دیندار مل گیا ہمارے لیے، فرشتے کی طرح مل گیا ہمارے لیے، بغیر جہیز کے ہماری بچی کو نکاح کر رہا، بلکہ وہ لوگ خوشی سے اس لڑکے کے ساتھ نکاح کر کے فوراً بھیج دیتے ہیں۔ تو فوراً واپسی میں ہی ٹرین سے وہ جو نقلی ماں باپ بن کے اس لڑکے کے ساتھ آئے تھے، وہ لوگ بیچ میں ہی اتر جاتے ہیں، وہ لڑکا اس عورت کو لے کے آتا ہے، اپنی بیوی کو 4-5 دن رکھتا ہے، اس کے بعد 4-5 دن کے بعد ہوٹل میں بھیج دیتا ہے، زنا کے اڈے میں بھیج دیتا ہے اس لڑکی کو۔ کتنے واقعات سناؤں؟ اب جو بھی کسٹمر آتا اس کے پاس منتیں کرتی، دیندار عورت تھی لڑکی، روتی ہے، منتیں کرتی ہے، بھائی میں ایسی عورت نہیں ہوں، مجھے لایا گیا، مجھے زبردستی پھنسایا گیا، میں ایسی عورت نہیں ہوں، مجھے بچا لیجئے، میں ایسا کام نہیں کر سکتی۔ لیکن جو بھی آتا ہے وہاں پر وہ تو پیسے خرچ کر کے آتا ہے نا، اس کے ہوٹل کا مینیجر بھی اس کے اوپر مارتا، ظلم کرتا، جو بھی آتا وہ بھی مارتا، ظلم کرتا، اپنی ہوس پوری کر کے نکل جاتا۔ ایسے ہی اس کے دن گزر رہے تھے، ایک آدمی پھر آیا، اس کے سامنے بھی وہ رو رہی تھی، مسلمان لڑکی ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ایسی حالت میں ہے تو میں تمہیں نکال سکتا ہوں یہاں سے، پولیس اسٹیشن میں کیس کروں گا۔ اس لڑکی نے کہا کہ نہیں بھائی، پولیس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اب نہیں لڑ سکتی، لیکن ایک کام کر دینا، میرا خط میرے ابا کو پہنچا دینا فلاں ایڈریس پہ۔ وہ خط لے کے وہ نوجوان نکلتا ہے، جیسے ہی، اور وہ یہ وعدہ کرتی ہے کہ دیکھ اس خط کو میرے ابا کو ہی پہنچانا، بیچ میں کبھی کھول کے نہیں دیکھنا۔ وہ چٹھی لکھتی ہے، اس نوجوان کے ساتھ بھیج دیتی ہے، جیسے ہی اس کے باپ کے پاس وہ خط پہنچتا ہے، وہ خط نکال کے اس کا باپ پڑھتا ہے تو کیا الفاظ ہے یاد رکھو، کیا لکھتی ہے وہ مسلمان لڑکی، ابا تم نے جسے دیندار سمجھ کے بغیر تحقیق کے مجھے نکاح کر کے دے دیے ابا، وہ تو ایک پکا شیطان نکلا ابا، اس نے تو کیا ہے 4-5 دن رکھا مجھے اپنے ساتھ، اس کے بعد مجھے زنا کے اڈے پہ ہوٹل پہ مجھے بھیج دیا۔ ابا میں اب اس حالت میں اس چہرے کو لے کر تمہارے سامنے دوبارہ نہیں آ سکتی، میں میرے بہنوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتی، میں ناپاک چہرہ لے کے آپ کو نہیں دکھا سکتی ابا، بس جب یہ خط آپ کے پاس پہنچے اس وقت تک تو میں خودکشی کر کے مر جاؤں گی، میں تو زندہ نہیں رہوں گی، مجھے معلوم ہے خودکشی کرنا حرام ہے، مجھے معلوم ہے، اس کے باوجود بھی ابا میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن ایک ریکویسٹ ہے میرا ابا، میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ میرے بعد میری بہنیں بھی ہیں شادی کے لیے، میں آپ سے یہ التجا کر رہی ہوں کہ ان کتوں کے لیے کچھ ہڈیاں تیار کر کے رکھیے جو جہیز کے نام سے مانگ رہے ہیں، وہ لڑکی کے الفاظ تھے اس خط میں یہی، ان کتوں کے لیے اتنی ہڈیاں تو جمع کر کے رکھ لینا جو جہیز کے لیے ستاتے ہیں، ابا بغیر جہیز کے کسی کو نکاح کر کے نہیں دینا میری بہن کو۔ یہ کر کے وہ خودکشی کر کے مر جاتی ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کتنی بہنوں کو ستایا جا رہا، کتنی لڑکیوں کو ستایا جا رہا اس جہیز کی وجہ سے، کتنے عورتوں کو مار دیا جا رہا، مرڈر کر دیا جا رہا، اللہ کے لیے غور کرنا، اس کے باوجود بھی جہیز، پھر ویسے شادیوں میں جانا کیسے دل گوارا کر سکتا ہے، وہاں جا کے کھانا کھا کے آنا کیسے دل گوارا کر سکتا ہے، یہ جہیز بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھو قیامت کے دن سوالات ہونے والے ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہونا ہے کہ تم مال کہاں سے کمایا، کیا جواب دے گا، پیسے کہاں سے لایا، تیرے شادی کا خرچہ کہاں سے آیا، تیرے گھر کا سامان کہاں سے آیا، کیوں ڈر نہیں لگتا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ یہ جہیز بہت خطرناک بیماری ہے، اس جہیز کو ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے،
وہ ایک سنت جس سنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے کہا. یہ سنت، یہ ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، یہ ایک سنت کو بھولنے کی وجہ سے بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑی تقریریں، بڑے بڑے کیا ہے اپنی باتیں زبان سے، چہرے پہ داڑیاں، سر پہ ٹوپیاں، جبے، تسبیحاں ہاتھ میں، نماز، دین کا کام سب ایک طرف، ایک ایک سنت کے لیے لڑتے ہیں لوگ. یہ سنت ہے بھائی، یہ سنت ہے. اچھی بات ہے، سنت سے محبت ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے. ہر مسلمان کو ہمارے نبی کی ہر سنت سے محبت ہونا، چاہے وہ داڑھی کی سنت ہو، ٹوپی کی سنت ہو، یا کون سی بھی ایسی سنتیں ہیں. رفع الیدین کے نام پر یہ سنت ہے. ان سنتوں سے محبت ہونا، بدعتوں سے نفرت ہونا بہت اچھی بات ہے میرے بھائی. یہ سب سنتیں تو ایک طرف یاد ہے ہم کو، لیکن ایک سنت جسے آج بھول گئے، یا نہیں تو میں سمجھتا ہوں اسے بھلا دیا گیا جان بوجھ کر. چاہے وہ کوئی مولوی ہو، کوئی تقریر کرنے والا ہو، کوئی مسجد کا ذمہ دار ہو، یا پھر مسلمانوں کا امیر ہو، جان بوجھ کر اسے بھلا دیا گیا. میں ایسا سمجھتا ہوں. کیوں؟ اگر مسجد کا مولوی ٹھہر کے بیان کرے جہیز کے خلاف، اسے کل نکال کے پھینک دیں گے. کیوں؟ مسجد کا ذمہ دار خود جہیز لیا، جہیز دیا. امیر خود جہیز لیا، جہیز دیا. امیر کے خلاف نہیں بول سکتا، ذمہ دار کے خلاف نہیں بول سکتا. مولوی کیا کام کرے نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں بولتا. اس کو ہو نہ بول کے جان بوجھ کے چھپایا جا رہا ہے. ہر سنت یاد ہے، نبی کی اتباع یاد ہے، نبی کی اطاعت یاد ہے. ایک ایک سنت. ہمارے علماء یہ جو شرٹ کا بٹن ایک صحابی کھول کے رکھے تو زندگی بھر کھول کے رکھے، یہ اطاعت کے بیانات کرتے. ماشاءاللہ صحابہ کی محبت دیکھیے، اللہ اکبر. ویسی محبت ہم کو بھی ہونا بولتے نا. ٹھیک ہے، شرٹ کا ایک بٹن جو سنت ہے، ہم بھی اگر کھول کے رکھے، سنت پہ عمل کر رہے، ثواب ملے گا. تیل لگانے کی سنتیں بتاتے، کنگھی کرنے کی سنتیں بتاتے، سرما لگانے کی سنتیں بتاتے. اے لوگوں، اتنی سنتیں بتانے والوں، اتنی باریکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیان کرنے والوں، یہ کیوں بیان نہیں کرتے؟ نبی کی پوری زندگی میں کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی دعوت نہیں دی تھی. شادی کی دعوت نہیں دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ بھوکے رہتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، 3 دن چولہا نہیں سلگتا تھا. لیکن کبھی آپ یہ نہیں بتا سکتے فلاں کی شادی ہوں گی، فلاں کی دعوت آتی ہوں گی. یہ شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا نا، اب گھر میں نہیں پکائے تو بھی چلتا. یہ کسی صحابی کی سوچ نہیں تھی، یاد رکھو. آج میرے فلاں صحابی کی شادی ہے، آئے بیگم آج گھر میں کھانا مت پکاؤ، بھوکے ہے کوئی بات نہیں، کل ولیمہ کی دعوت تو مل جائے گی. بلکہ کون سی صحابی نے کب سوچا تھا؟ کون سے نبی نے سوچا تھا؟ مجھے بتاؤ. کون سے نبی، کون سے صحابی ہنڈے کے نام پر، جوڑے کی رقم کے نام پر لیے تھے، سامان لیے تھے یا سامان دیے تھے؟ بتاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہی 40,000 درہم لا کے رکھ دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے رسول استعمال کرو دعوت دین کے لیے. 20,000 درہم ایک مرتبہ لا کے رکھ دیتے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان رکھ دیتے ہیں. مالدار صحابی تھے. کیا ان کو نہیں معلوم تھا میری بیٹی کے عائشہ کے نکاح میں کچھ تو دعوت دینا بہت بڑی، جہیز کا سامان دینا ابو بکر کو نہیں معلوم تھا؟ نعوذ باللہ رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا؟ یہ سنتیں کیوں یاد نہیں آ رہی آج مسلمانوں کو؟ مولویوں کو بولنے کے لیے یہ سنتیں کیوں یاد نہیں آ رہی؟ کیونکہ سب کھا کے بیٹھے، سب کھا کے بیٹھے. اس کی دعوت میں انہیں گیا، اس کی دعوت میں انہیں گیا. دعوت نامے بھی دیکھو، آج واٹس ایپ پہ ویڈنگ کارڈ بھیج دیتا، سب آنا. مسجدوں میں اعلان، جماعت کے پورے ساتھیوں کو شادی کی دعوت. کون دیے؟ کون سے نبی دیے؟ کون سے صحابی دیے؟ اللہ اکبر. اس طرح باتیں بولوں تو بہت ساری ہے، سمجھنے کی بات ہے. اب یہ بولتے نا نہیں شادیاں کیسا ہوتی پھر ایسا ہوئے تو ہماری بچی کو رشتہ کیسا آتا. ایک آسان طریقہ بھی بتاتا ہوں. صرف میں بولا پہلے نیت رکھو، اللہ تعالیٰ بھیج دیتا. کیوں؟ آپ کی بہنوں میں، آپ 3-4 بہنیں ہیں، بہنوں کے بچے نہیں ملیں گے، آپ کے بھائیوں کے بچے نہیں ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. کیا آپ کے محلے میں غریب لڑکے نہیں ملیں گے، غریب لڑکیاں نہیں ملیں گی؟ نہیں. اصل میں وہاں مسئلہ یہ ہے میں اس کو کیوں دوں،
انہیں غریب ہے، انہیں کالا ہے، انہیں کام کیا کرتا، انہیں گڈھا ہے، انہیں لمبا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، انہیں گاؤں کا رہنے والا، انہیں فلاں خاندان کا رہنے والا. یہ رکاوٹیں ہیں اصل میں ہمارے پاس. یہ رکاوٹیں ختم کرو. بغیر جہیز کے نکاح کرنے والے بہت سارے ملیں گے آپ کو. آپس میں ایک دوسرے کو لے لو نا. بڑی بہن چھوٹی بہن، چھوٹی بہن بڑی بہن، ایک دوسرے کے بچوں کو نکاح کر لو نا، پھر آسان ہو جاتا. کتنا آسان ہے. بھائی کے بچوں سے کر لو نا، کیوں نہیں کرتے؟ ہم سوچیں گے راستے بہت سارے اللہ تعالیٰ نکالے گا. تو یاد رکھو یہ جہیز، اس کی وجہ ایک سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے. دیکھو ہماری منافقت، دیکھو منافقت کیسی ہے. ہم سچے مسلمان ہیں یا منافق ہے؟ میرا لیکچر بھی تھا، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. لوگوں کے سامنے ایک چہرہ بتانا، دل میں ایک چیز چھپا کے رکھنا، اس کو منافقت بولتے. دو چہرے والا منافق. ہمارے اندر منافقت کیسی؟ ہماری چھوٹی بچی اگر اسکارف پہنے، اوڑھنی باندھے، خوشی ہوتی ماں باپ کو، ماشاءاللہ ہماری بچی سنت پہ عمل کر رہی ہے. ہمارا بچہ بیٹھ کے پانی پیا تو خوشی ہوتی، ماشاءاللہ میرا بچہ سنت پہ عمل کر رہا. ہمارا بچہ مہمان آئے تو سلام کر کے ہاتھ ملا رہا تو بڑی خوشی ہوتی، ماشاءاللہ میرا بچہ ہاتھ ملا رہا، مصافحہ کر رہا، سلام کر رہا، بڑی خوشی ہوتی. یہی بچے بچپن میں سنتوں پر عمل کرے، ماں باپ کو خوشی. یہی بچہ بڑا ہونے کے بعد بولے گا امی 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، جہیز کا سامان بھی نہیں لوں گا، نکاح کر لیتا ہوں. بولے تو امی ناراض ہوتی. نہیں بیٹا اب تو لینا ہے. نبی کی سنت پہ نکاح کرتا ہوں، ابا بول رہا ہوں انہیں، باپ کو پسند نہیں آ رہا. نبی کی سنت جو کہ چھوٹا رہے، جب سنت پہ عمل کرا تو خوشی ہوئی. بڑا ہونے کے بعد سنت پہ عمل کرتا ہوں، بولے تو خوشی کیوں نہیں ہو رہی؟ منافقت ہے. بچے اگر کوئی مہمان اپنے گھر میں آئے تو اگر 10 روپے دو انکل بول کے کوئی مانگے بچہ تو کھینچ کے دیتے ہم لوگ. بیٹا عزت نکال رہا تو، آنے والے مہمانوں سے پیسے مانگ رہا. نہیں مانگنا، کوئی دیے تو بھی نہیں لینا بولتے. بڑا ہونے کے بعد نہیں بیٹا اب لینا لڑکی کے پاس. بیٹا بول رہا امی نہیں لیتا ہوں، امی بول رہی نہیں لینا بیٹا. منافقت نہیں ہے. بچپن میں منع کر رہے تھے 10 روپے سے، اب لاکھوں روپے کا ڈیمانڈ کر رہے. کہاں ہے پھر، کہاں ہے سچا ایمان؟ اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اسی طرح آج جہیز میں پیسے، گاڑیاں، یہ کپڑے وغیرہ، یہ سب چیزیں، جتنی بھی چیزیں یہ مال مانگتے ہیں، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں یہ بھی یاد رکھو، آج ہماری حالت اسی جہیز کی وجہ سے، اسی لاکھوں روپے شادیوں میں خرچ کرنے کی وجہ سے، یہ فنکشن ہالوں کی وجہ سے. آپ دیکھیں گے فنکشن ہالز دن بدن فنکشن ہال بڑھتے جا رہے ہیں. ہاں نئے نئے بڑے بڑے فنکشن ہالز، اچھے اچھے ڈیکوریشن کے ساتھ، اے سی کے ساتھ، کیسے کیسے فنکشن ہالز بناتے ہیں آج. کیا ضرورت تھی فنکشن ہالوں کی؟ ایک صحابی کی شادی بتاؤ جن کی شادی، جن کا نکاح فنکشن ہال میں ہوا ہو. کون سے فنکشن ہال میں کرے تھے؟ نہیں مول صاحب ہمارا گھر چھوٹا ہے نا، مہمان زیادہ ہے نا، تو پھر فنکشن ہال میں کرنا پڑتا نا. ارے مہمان زیادہ ہے تو سب مہمانوں کو بلا بول کے کہاں ہے سنت؟ طریقہ کہاں ہے شادی کا؟ ہمارے صحابہ کے زمانے میں کون سا فنکشن ہال تھا جس میں جا کے لوگ نکاح کرتے تھے؟ فنکشن ہالوں کا تصور، کھانوں کا، یہ خرچوں کا، یہ سب خرچے کیا ہو رہے؟ دیکھو اس کی وجہ سے بڑا نقصان. ہمارے مسلمانوں کی غریبی بڑھتے جا رہی. کیسے غریبی بڑھتے جا رہی؟ یاد رکھو، اسے پہلے بھی بتا چکا ہوں میں، بار بار یہ چیز ہم لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ ہمارے مسلمانوں میں IAS آفیسرز کتنے ملیں گے؟ IPS آفیسرز کتنے ملیں گے؟ بڑے بڑے کمپنی کے مالک کتنے ملیں گے؟ بڑے بڑے ٹاورز کے مالک کتنے لوگ ملیں گے؟ مالدار کتنے لوگ ملیں گے؟ بڑے بڑے بزنس مین کتنے لوگ ملیں گے؟ 1% 2% لوگ ملیں گے. صرف پورے مسلمانوں میں 1 to 2% ملیں گے جو کہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے ان کے کاروبار چلتے ہیں. باقی سب کون ہیں؟ مسلمانوں میں زیادہ تر لوگ اچھا ایجوکیٹڈ بھی نہیں ملیں گے. مسلمانوں میں زیادہ پڑھے لکھے آفیسرز بھی نہیں ملیں گے آپ کو، پڑھے لکھے زیادہ ڈاکٹرز بھی نہیں ملیں گے. مسلمان آج مسلمان عورت کو آپریشن کرنے کے لیے مسلمان ڈاکٹر عورت ملنا بڑی مشکل ہے. کیوں ایسا ہو رہا؟ پھر کہاں ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں مسلمان غریب میں ہے؟ اچھا دوسری طرف اگر ڈھونڈیں گے تو مسلمان کون ملے گا؟ پان کا ٹھیلا کس کا ملے گا؟ مسلمان کا ملے گا. ہاں ترکاری بیچنے والا کون ملے گا؟ مسلمان ملے گا. پنڈے بیچنے والا روڈ پہ کون ملے گا؟ مسلمان ملے گا. الیکٹریشین کون؟ مسلمان. پلمبر کون؟ مسلمان. چائے بیچنے والا کون؟ مسلمان. ہوٹل کس کی؟ مسلمان کی. یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کام، آٹو چلانے والا کون؟ مسلمان. سب سے زیادہ مسلمان اس میں ملیں گے. کیوں ایسے ہوا؟
آپ دیکھو اپنے ہی علاقے کے دیکھو، بڑے بڑے دکان جو چلاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں. یاد رکھو. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ بھی یہی فضول خرچیاں، اس کی وجہ بھی یہی شادیوں میں پیسوں کو لگا دینا. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اگر باپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہے، باپ محنت کر کے جمایا، بچوں کو پڑھایا، اس کے بعد ایک 5 لاکھ روپے جمع کرا. اب بیٹا بول رہا پڑھائی ہو گئی، پڑھائی کے بعد بیٹا بول رہا ابا میں ایک دکان لگاؤں گا. آج دیکھو دکان کاروبار کر کے کتنے لوگ کروڑ پتی بن رہے ہیں. آج کن لوگوں کے ہیں بڑی بڑی دکانیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اگر بیٹا بولا کہ ابا 5 لاکھ روپے نہیں 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، 5 لاکھ کی ضرورت ہے ابا میرے کو پیسے چاہیے، اسی وقت اگر اس کی بیٹی کا نکاح گیا، مطلب بہن کا نکاح گیا، باپ اب اس کے بیٹے کو 5 لاکھ روپے دے کے دکان لگا، بیٹا دکان چلا بول کے بولے گا نہیں بیٹا ابھی رشتہ آیا نا، اچھا رشتہ ہے اور پھر آتا کہ نہیں آتا کہ یہ سوچ کے بیٹی کی شادی پہ خرچ کرے گا. بولیے بیٹی کی شادی پہ خرچ کرے گا نا. اب وہ بیٹا کیا کرنا؟ کاروبار کرنا والے تو اس کو پیسے کی ضرورت تھی، پیسے نہیں ہیں، اب کیا کرتا؟ نوکری کرتا، آٹو چلاتا، فائنانس پہ آٹو لیتا، کسی کے پاس سود پہ پیسے لیتا، میں اس کی بنڈی ڈھکلتا. نہیں بولے تو تھوڑا اور جلدی کچھ تو بھی کام کرنا، بولے تو لوگوں کے پاس سے سود سے پیسے لیتا، 1,50,000 ڈالتا، جاتا دبئی نہیں تو سعودی. کیا کرتا؟ اب ابا کے پاس جو 5 لاکھ تھے وہ 5 لاکھ میں اور 5 لاکھ کا خرچ کر کے بیٹے کے نام پہ ڈال دیتے. بیٹا میرے پاس 5 لاکھ تھے ختم ہو گئے، بہن کے شادی کا خرچہ اور ایک 5 لاکھ ہے وہ بھی ادھار ہے، اب وہ تیری ذمہ داری ہے. وہ گیس و خرچہ، پھر بہن کے شادی کا خرچہ، یہ پورا سود کے ساتھ ادا کرتے 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 اس کو 5 سال لگ جاتے ہیں. اس کے بعد اب اس کو بھی تو خرچ کرنا ہے نا، شادی کرنا ہے، اس کی شادی کے لیے پیسے جمانا ہے، اس کے لیے پھر اور ایک 5 سال لگا دیتا. آگے پھر اس کو بھی عقل نہیں آتی، انہیں بھی آگے پورا پیسہ اڑا دیتا شادی میں، پھر جاتا پھر کماتا. کتنے سال اس کے زندگی کے اہم 20-25 سال اس کی جوانی پوری بیوی بچوں کو چھوڑ کے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے وہاں محنت کر رہا، وہاں زندگیاں گزارتے نا. ان لوگوں سے پوچھو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہیں، جو وہاں رہ کے آئے ان لوگوں کو معلوم ہے. ہاں کچھ لوگ ہوتے جو پیسے کے حوث، وہ لوگ الگ ہے، لیکن جن کو محبتیں معلوم ہوتی ہیں ان لوگوں سے پوچھو بیچارے کتنی محنت کرتے. یہ قرض ادا کرتے کرتے کتنی زندگی اس کی برباد ہوتی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. اگر اسی شادی کو 1 پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں، بالکل سادہ نکاح کرو، یہ 5 لاکھ روپے بھی بچ جائیں گے. وہ اگر دکان لگائے گا تو اس کے دکان میں کام کرنے کے لیے 1-2 بچوں کو لگائے گا، وہ خود بھی روزگار بنے گا، 1-2 بچوں کا گھر کا خرچہ بھی دینے کے لیے ہر مہینہ ان کو بھی تنخواہ دینے والا سیٹ بن سکتا. ایک بہن نے 4 بہنوں کا شادی نکاح بھی کر سکتا وہ آرام سے. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. سسٹم کیسے خراب ہو رہا دیکھیے. مسلمانوں میں غریبی کی وجہ بھی یہی شادیاں بن رہی ہے آج. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی یاد رکھو، عورتیں، خاص طور سے عورتوں کو ایک بات بار بار بولی جاتی ہے، آپ کو بدنام کیا جاتا. کیا؟ باپ بولتا نا میرا ایک پلاٹ تھا، میری بڑی بیٹی کے نکاح میں بیچنا پڑا. میرا فلاں ایک گھر تھا، میری دوسری لڑکی کے نکاح میں شادی کے وقت وہ بیچنا پڑا. میرے پاس اتنے تولے سونا تھا، یہ بیچنا پڑا. میرے پاس گاڑی تھی، وہ بیچنا پڑا. آج گھروں کو بیچ کے بچیوں کی نکاح کر رہے ہیں نا. اچھا آپ کو بول رہے، آپ کے نام پہ بول رہے، آپ کے لیے پلاٹ بیچنا پڑا، آپ کے لیے گھر بیچنا پڑا. مجھے بتاؤ وہ پلاٹ کی رقم آپ کے پاس ہے؟ وہ گھر کی رقم آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے. پھر کہاں گیا؟ آپ کے نام پہ خرچہ کرے نا، پھر کہاں گیا؟ وہ گیا تو کہاں گیا؟ فنکشن ہال والے کو گیا. کہاں گیا؟ چاول والے کو گیا. کہاں گیا پیسہ؟ کپڑے والوں کو گیا. کہاں گیا پیسہ؟ گوشت والے کو گیا. کہاں گیا؟ میک اپ والے کو گیا. کہاں گیا؟ یہ جو رقے چھاپتے نا وہ رقے والے کو چلے گیا. کہاں گیا پیسہ؟ یہ سب پلاٹ بیچے، نہ بیٹی کے نام پہ رکھے نہ داماد کے نام پہ رکھے تو کہاں پوری فضول خرچیاں. اس کو کھلانا، اس کو خوش کرنا، اس کو کپڑے دینا، اس کو آئرن کے کپڑے دینا، اس کو یہ کرنا وہ کرنا، پورا پیسہ برباد کر دیے. جتنا جمع تھا پورا برباد، اور الٹا خرچ کر کے شادی کرے. کہاں گیا پیسہ؟ پورا کا پورا فضول خرچے میں چلے گیا. اب مسلمان محنت کرے اور فضول چیزوں میں لگائے. اسی لیے غیر مسلم بولتے نا مسلمانوں کی دعوتوں میں جیسی دعوت ہوتی نا بھائی ہمارے پاس نہیں ہوتی ویسی دعوت. صرف نام کے لیے، شہرت کے لیے ہم لوگ اتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا میری بہنوں اور میرے بھائیوں. تو بہرحال اگر آج ہمارے معاشرے کو ہم لوگ دیکھیں، آج ڈیمانڈ کیسے بڑھ رہا.
ہر ایک کا الگ الگ ریٹ ہے. ڈاکٹر بھونے خریدنا ہو تو اس کے لیے الگ ریٹ لگانا پڑتا, انجینئر کو خریدنا ہو تو الگ لگانا پڑتا, کوئی گورنمنٹ امپلائی اگر ٹیچر کو خریدنا ہو تو اس کو الگ ہے, آٹو والے کو خریدنا ہو تو اس کو الگ ہے. ہر ایک کو الگ الگ کیا ہے, اس کے حساب سے اتنے پیسے لگا کے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے آج. تو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد قوام ہے, مرد کو قوام بنایا اللہ تعالیٰ. مرد کا ڈیفینیشن اس لیے دیا کیونکہ تم ذمہ دار ہو, کیونکہ تم قوام ہو, اس لیے کہ تو مرد اس لیے ہے تو خرچ کرتا ہے. نکال کے دیکھو سورہ نساء کی آیت نمبر 34, میں مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو. مرد کو اللہ تعالیٰ مرد اسی لیے بولا کیونکہ مرد خرچ کرنے والا بنتا ہے. آپ سوچئے خرچ کون کر رہا شادی میں؟ عورت کر رہی ہے. جوڑے کی رقم ہنڈے کے نام سے پیسے لے لیا, اس کے ولیمہ کی دعوت کا انتظام پورا عورت کے خرچے پہ ہوا, اس کے کپڑوں کا انتظام پورا عورت کے پیسوں پہ ہوا, اس کے فنکشن ہال کا خرچہ پورا عورت کے ہی لیے ہوا, اس کے رہنے کے لیے جتنا سامان گھر پہ آیا وہ سب عورت کا, لڑکی کا پیسہ لگا. تو مرد کون بنا؟ اللہ تعالیٰ مرد کو مرد اسی لیے بولے کیونکہ یہ خرچ کرنے والا ہے. اب یہاں پوری شادی میں خرچ عورت کر رہی ہے, تو اب عورت اصل میں عورت یہ عورت نہیں ہے, یہی تو قوام بن چکی ہے, یہ قوام بن چکی ہے. یاد رکھو جو قوام ہے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ حقوق بھی دیا. طلاق دینے کا حق مرد کو ہے. دیکھیے غلط طریقہ ہو رہا وہ الگ بات ہے, لیکن حق صحیح جو بھی دیا اللہ تعالیٰ مرد کو دیا. اجازت لینا, کہیں پر جانا ہے, کہیں سے آنا ہے, کہاں رہنا ہے, کیسے رہنا, یہ سب چیزیں مرد کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنایا. مرد چاہے یہ گاؤں میں رکھ سکتا ہے, مرد چاہے دوسرے گاؤں میں رکھ سکتا ہے, مرد جہاں چاہے جس گھر میں چاہے رکھ سکتا ہے. مرد کو اسی طرح بہت سارے فیصلے کرنے کے حقوق دیا کیونکہ وہ خرچ کرنے والا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہ حق دیا. لیکن جب اگر عورت خرچ کرنے والی بنی نا تو اصل میں حق عورت کو ہونا چاہیے تھا. اسی لیے آج اکثر گھروں میں عورت, بلکہ کئی مرتبہ میرے ساتھ جب بات ہوتی ہے کسی مرد کی, کئی مرد یہ اقرار کر کے بیٹھے, ڈائریکٹ اقرار کرے میرے ساتھ بھی یہ بولے کہ دیکھو فیاض بھائی میرے گھر میں میری نہیں چلتی, میری بیوی کی چلتی. اقرار کرتے ہاں ہماری چلتی ہی نہیں, ہمارے گھر میں پوری حکومت ہمارے عورتوں کی چلتی. کئی کو چلتی, تو کھایا نا اس لیے الٹا ہو گیا, اس لیے الٹا. اللہ تجھے ذمہ دار بنایا تھا, تو خرچ کرتا تو تیری چلتی تھی, تو خرچ نہیں کرا اس لیے وہیں پر جھک گیا. اس لیے جتنے زیادہ پیسے لیتنا اتنے زیادہ جھکنا پڑتا ان کو سسرال والوں کے سامنے. یاد رکھو, اسی لیے جہیز بہت بڑی حرام چیز ہے, بہت بڑی غلطی ہے. پھر اسی طرح ایک باپ, یہ اخلاقی طور پر بھی کتنی بڑی غلطی ہے. یاد رکھو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں گے, ایک باپ 20 سال پرورش کر کے, اس کو پڑھا لکھا کے, اس کے اوپر خرچ کر کے, اسے خدمت کرنے کا طریقہ بتا کے سکھا کے آپ کو دیتا, تو خوشی کس کے پاس ہے؟ باپ کے پاس ہے, یا جو کر کے لے کے جانے والا شوہر ہے اس کے پاس خوشی ہے؟ شوہر کے پاس, لڑکے کے پاس خوشی ہوتی ہے. باپ کے پاس تو غم ہوتا ہے, کیونکہ آج تک بیٹی کہاں ہے؟ باپ کے حکم پہ بیٹی چلتی تھی. بیٹی جب چاہے بیٹا گھر کو آ جا, کالج سے گھر کو آتی تھی. باپ بولتا تھا بیٹا نہیں جانا فلاں جگہ, نہیں جاتی تھی. لیکن آج کے بعد اب باپ کی نہیں چلتی, اب شوہر کی چلتی ہے. تو بیٹی, باپ کے پاس غم ہوتا ہے, وہ غم بیٹی کو جدا کرنے کا غم ہوتا ہے. اور اس غم پہ الٹا ایک اور غم جو لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ اصل میں شکریہ ادا کرنا تھا, لیکن اسے اور زیادہ ٹینشن دیتے ہیں. اب باپ کے پاس غم ہے اور لڑکے والوں کے پاس خوشی ہے, تو خوشی میں وہ باپ کو مہر دینا تھا. خوشی سے دیکھو میں تمہاری بیٹی کو لے کے جا رہا ہوں نکاح کر کے, مہر ہے, یہ لڑکی کو دینا تھا, لڑکی کے باپ کو دینا تھا کہ یہ مہر ہے. لیکن الٹا کیا کرتے ہم؟ بولتے دیکھیے خوشی تمہارے پاس ہے تو خرچہ بھی تم کو کرنا تھا. ایک تو مہر کا خرچہ, دوسرا ولیمہ کا خرچہ. یہ خرچہ تم کرنا کیونکہ تمہارے گھر میں خوشی آ رہی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں آج؟ ہم بول رہے تم لڑکی پیدا کرے نا, لڑکی پیدا کرے نا, تو اب 5 لاکھ دو, پلسر گاڑی دو, پلاٹ دو. لڑکی پیدا کرے نا, جرمانہ ادا کرو. بول رہے اصل میں ہم لڑکی پیدا کرنے کا جرمانہ ادا کرو. یہ کیسے اخلاق ہے؟ ہم کسی مہمان کو جب گھر بلاتے ہیں, مہمان آتا ہے تو گھر میں خوشی ہوتی ہے, ارے ہمارا مہمان آ رہا ہے.
آنے سے پہلے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، خوشی سے پکا کے رکھتے ہیں، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں بولتا خالہ آ رہے ہیں، پھوپھی آ رہے ہیں، اجی آتے آتے آپ ہی چاول بھی لا لو، گوشت بھی لا لو، کوئی نہیں بولتا۔ آپ مہمان بن کے آپ کے گھر آ رہی ہے لڑکی، اس کو یہ بولتے ہو کہ پلنگ تم لا لو، بستر تم لا لو، الماری تم لا لو۔ اخلاقی اعتبار سے بھی اگر ہم سوچیں گے یہ کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ آپ جب نکاح کر کے چلے جاتے ہو، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، عورت کو تنخواہ ملتی ہے جب شوہر کے گھر جاتی ہے، وہ صبح سے شام تک محنت کرتی ہے، کام کرتی ہے، اس کے بچوں کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہے، اس کا نام نہیں ہوتا، اس کے شوہر کا نام ہوتا ہے۔ صبح سے شام اپنے لیے، شوہر کے لیے محنت کرنا، شوہر کے گھر والوں کے لیے محنت کرنا، بچوں کے لیے محنت کرنا، کیا ہر مہینہ تنخواہ ملتی ہے؟ تنخواہ بھی نہیں ملتی۔ کیا کام کرنے کا کوئی لمٹ ہوتا ہے؟ اتنے گھنٹے کام کریں گے اس کے بعد چھٹی ملے گی؟ چھٹی بھی نہیں ہے، 24 گھنٹے بھی کام کرنا ہے، بغیر تنخواہ کے کام کرنا ہے، زندگی بھر آپ کو کام کرنا ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے آپ کے گھر میں ایک عورت آ رہی ہے، اور آتے وقت اسے ہی یہ بولو گے کہ آتے آتے تو سامان بھی لے کے آنا، آتے آتے تو پیسے بھی لے کے آنا؟ کیسے اخلاق ہے یہ؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ یاد رکھو آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت بڑی غلطی، بہت بڑا جرم ہو رہا ہے۔ اب ولیمہ، کیونکہ مرد کے اوپر خرچ کرنا ہے تو مرد کے اوپر 2 خرچے ہیں پوری شادی میں۔ اگر خرچے ہیں تو صرف 2 خرچے ہیں، یاد رکھ لو۔ وہ 2 خرچے کیا ہے؟ ایک مہر، دوسرا ولیمہ۔ یہ 2 بھی کس کو کرنا ہے خرچ؟ مرد کو کرنا ہے، عورت کو 1 بھی روپیہ کا خرچ کرنے کا نہیں ہے اسلام میں۔ تو دیکھیے اب یہ ولیمہ بھی جو ہوتا ہے، ولیمہ میں کیسے ہونا خرچ؟ یاد رکھو مہر اور ولیمہ کا جو خرچ ہے، اس میں ولیمہ گھر میں بھی ہو سکتا، کہیں پر بھی ہو سکتا، ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق ہو سکتا ہے، لیکن ولیمہ کے لیے بھی شان شوکت دکھانے کے لیے قرض کر کے ولیمہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سود لے کے تو ولیمہ کرنا حرام ہی ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اور وہ اپنے استطاعت کے مطابق ولیمہ کرے، سادہ سیدھا کریں۔ آپ اس کی مثالیں بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، یاد رکھو آگے چل کے انشاءاللہ صحابہ کی کیسے ولیمہ ہوئے تھے۔ تو بہرحال ولیمہ، اس ولیمہ میں آپ سب کو بلانا، مہمانوں کو کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ صحابہ سب کو بلا کے نہیں کرے تھے۔ نکاح صرف اعلان ہے، چند آدمیوں کو معلوم ہو گیا، چلتا ہے، نکاح ہو گیا، ولیمہ کرنا ہے، اپنے دوستوں کو بلا لیے، خالی ہوٹل پہ بلا کے چائے بسکٹ کا انتظام کر دیے۔ وہ چائے پینے کے بعد بہت بولے کہ دیکھو بھائی میرے ولیمہ کی دعوت تھی، یہ ہو جائے گا ولیمہ، اس سے بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ ایک غزوے میں، شاید غزوے خیبر کے موقع پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ صحیح مسلم میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، واقعہ بہت لمبا ہے لیکن وقت کم ہے اس لیے میں مختصر کر کے بول رہا ہوں۔ صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نکاح کیا، جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، سفر میں ہے، گھر میں بھی نہیں ہے، اپنے علاقے میں نہیں ہے، صرف سفر میں ہی نکاح ہو گیا۔ نکاح کے شرائط جو میں بتایا وہ 4 یا 5 شرائط، اگر وہ مکمل ہو گئے کہیں پر بھی ہو سکتا۔ تو سفر میں نکاح ہوا، صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے، اے صحابہ تمہارے پاس جو جو چیزیں ہیں کھانے کی وہ لے کر آؤ۔ کسی کے پاس ستو تھا، کسی کے پاس روٹی، کسی کے پاس گھی، کسی کے پاس شاید کچھ بھی تھا، وہ سب لے کے آئے، ایک جگہ ڈال دیے، سب ملا کے ملیدہ بنا دیے، حلوہ بنا دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کل جو میرا نکاح ہوا تھا نا، یہ میری طرف سے سب کے لیے ولیمہ کی دعوت ہے، کھا لو، بول دیا، ہو گیا۔ کیا ہوا؟ چلتے چلتے سفر میں جتنے ساتھیاں ہیں ان کے پاس جو کھانا ہے وہی لا کے ان کو کھلا دیا، ولیمہ ہو گیا، ہو جاتا ولیمہ، اتنا آسان ہے۔ اس کو ہم کتنی چیزیں ولیمہ میں داخل کر کے کتنا زیادہ پیسے لے کے قرضوں کے تلے ڈوب رہے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ ارے نہیں بھائی اس کو کیوں بلاتے؟ بولے تو نہیں سب کو بلانا، تم رشتہ دار ہے، تمہارے دوستان جیتے ہیں ان کو بھی بلانا۔ میں بولا نا وہ میرے بھابھی کے بھائی کے ساڑھو انہوں ان کو سب کو بلانا۔ کتنی دور دور تک جا کے آپ روخے دے کے آ رہے، کتنا خرچہ کر لے رہے ہم لوگ۔ یاد رکھو ولیمہ، اچھا ولیمہ کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھو، ولیمہ کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ کیا؟ ایک اسراف نہیں ہونا ولیمہ میں، فضول خرچیاں نہیں ہونا، ریا دکھاوا نہیں ہونا، اور ولیمہ میں صرف امیروں کو بلائے اور غریبوں کو نہ بلائے، ایسا بھی ولیمہ جائز نہیں ہے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھو
ولیمہ کب کرنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ولیمہ بھی آسان کرو. کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ولیمہ جو ہو سکتا ہے کب کب ہو سکتا؟ شادی کے وقت بھی ہو سکتا, شادی کے بعد بھی ہو سکتا, رخصتی کے وقت بھی ہو سکتا, یا صحبت کے بعد بھی ہو سکتا. ولیمہ کبھی بھی کر سکتے. لیکن ہمارے پاس ولیمہ بولے تو آج شادی ہونا کل ولیمہ ہونا, یا نہیں تو 2 دن کے 3 دن کے بعد ہو سکتا, لیکن ولیمہ اسی دن. ارے یہ کیسی بات ہے, پہلے سے کیسے چلتے آ رہا؟ ارے اس میں کتنا نقصان ہو رہا معلوم ہے. اگر ولیمہ کرنا ہے آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں, یاد رکھو. ولیمہ کے لیے کسی بھی صحیح حدیث میں وقت مقرر نہیں ہے, تو شادی اور ولیمہ ایک ہی دن ایک ہی دعوت میں کر سکتے ہیں, جائز ہے. شادی ولیمہ کتنا آسان ہوتا دیکھیے. لڑکی والوں کے گھر میں شادی کا کھانا کھانا, شادی کے نام پہ کھانا جائز نہیں ہے. تو آپ اگر یہ بولتے کہ دیکھو شادی جیسے ہی ہو جائے گی, جیسے ہی خطبہ نکاح پڑھا دیا جائے گا, دعوت کا انتظام کریں گے ہم لڑکے والے اور تمہاری لڑکی کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کے لیے دعوت کا انتظام ہم کریں گے, یہ ہماری طرف سے ولیمہ ہے, شادی کی دعوت نہیں ہوگی. ایک ہی دن میں شادی بھی ہو جائے گی, ایک ہی دن میں ولیمہ ہو جائے گا, ایک ہی دعوت پہ سب ختم. آنے جانے والوں کا وقت بھی بچ جاتا ہے, خرچہ بھی بچ جاتا ہے, ڈبل 2 فنکشن ہالوں کو بک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈبل دعوتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک دعوت, جو شادی کی دعوت ایک کو ختم کر کے اگر ایک ہی ولیمہ کی دعوت کر لیتے, کتنے لاکھوں روپے آپ بچا سکتے, یاد رکھو. کتنے لاکھ بچ سکتے ہیں ایک دعوت کے نام پہ, یاد رکھو. آج یہ کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ؟ شادی ولیمہ ایک ہی دن ایسا ہو سکتا ہے, یہ جائز ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آج اگر ہم کچھ عقلی دلائل کی روشنی میں بھی اگر دیکھیں گے تو نکاح اور نکاح کے موقع پر ہونے والے یہ جہیز, یہ لینا دینا کتنا بڑا جرم ہو گیا ہے. دیکھو عقلی طور پر بھی اگر کوئی سوچے کہ اگر کسی کو کوئی گاڑی خریدنا ہے, بائک خریدنا ہے, اگر بائک والے وہ شو روم کے پاس گیا, جانے کے بعد اگر اس سے بولا کہ دیکھو بھائی یہ بائک مجھے پسند آ گئی, یہ گاڑی مجھے پسند آ گئی, میں یہ گاڑی لے کر جاؤں گا, لیکن گاڑی کے ساتھ ساتھ 2 لاکھ روپے تو مجھے دینا, اور میں آتے آتے 4-5 دوستوں کو لاؤں گا, دوستوں کی دعوت کا انتظام بھی تو کرنا اور کپڑے بھی دینا. بولیے دے گا کوئی؟ نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ ارے چیز تم لے کے جا رہے بھائی, تم پیسے دینا. تو پھر اللہ کے لیے غور کرنا ہے کہ لڑکی کو تم زندگی بھر کے لیے اپنے گھر لے کے جا رہے, تمہاری خدمت کرنے کے لیے آ رہی, پھر اس کے باپ کو تم بولو گے کہ 2 لاکھ بھی دینا, میرے مہمانوں کو کھانا بھی کھلانا. عقلی طور پر بھی سوچے تو یہ غلط لگ رہا ہے. غلط ہی ہے تو غلط کیسے نہیں لگے گا, یاد رکھو. پھر اسی طرح اب اس برائی کو, آخری بات ہے, انشاءاللہ وقت رہا تو کچھ مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوں گا, ورنہ نہیں, لیکن غور کرنا. اب اس برائی کو ختم کریں گے کیسے؟ اس جہیز کو, یہ لڑکی والوں کی طرف سے شادیوں کی دعوتوں کو, یہ فنکشن ہال بک کر کے لاکھوں روپے خرچ کرنے کو, یہ سب چیزوں کو ختم کر کے سنت طریقے پہ نکاح کرنا ہے. تو اب یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک حل ہے. ہر چیز کے لیے حل ہوتا, اس کے لیے بھی ایک ہے, لیکن کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے. صرف تقریریں بہت ہو گئی, بہت تقریریں کر لی, ہر عالم نے کہا ہوگا جہیز حرام, جہیز حرام, جہیز حرام, ہر عالم کے خطبے میں آپ سنتے ہیں, لیکن آج تک لینے والا لے رہا, کھانے والا کھا رہا, دینے والا دے رہا, عالم خود جا کے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. یاد رکھو کچھ دن پہلے شاید آپ دیکھے ہوں گے مولانا طارق جمیل, اب مجھے نام لینا پڑ رہا, زندگی میں پہلی مرتبہ میں کسی عالم کا یا کسی جماعت کا نام لے رہا ہوں, لیکن مجبوراً مجھے بولنا ہی پڑتا ہے, کیونکہ جب غلط کام ایسے ہوتے ہیں تو بولنا ہی پڑتا ہے. آج یوٹیوب پہ آپ دیکھو, مولانا طارق جمیل پچھلے سال پاکستان میں 1 کروڑ پتی کے شادی میں گئے, اس کا پورا ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا. کہا جاتا ہے 200 کروڑ یا 2000 کروڑ روپے خرچ کیا تھا, وہ امیر تھا پاکستان کا, اپنی بیٹی یا بیٹی کی شادی تھی, اس پر اتنے کروڑوں روپے خرچ کیا,
اس شادی میں خطبہ پڑھانے کے لیے مولانا طارق جمیل جاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، وہاں پر بیان بھی کرتے ہیں، اور ان کے سامنے بیٹھنے والی پوری بے پردہ عورتیں ہیں۔ میں بولا تھا جیسے مال بڑھتے جاتا نا، مسلمانوں کی حالت دیکھو، کم از کم میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں مسلمان عورتیں پھر بھی برقع پہنتی ہے الحمدللہ، پاکستان پورا اسلامی کنٹری ہونے کے باوجود بھی وہاں پر برقع نہیں پہنتے، اکثر مسلمان عورتیں نہیں پہنتے، اگر برقع پہنتے بھی ہے تو نام کا کچھ لوگوں کا ہوتا ہے، ورنہ وہ ٹی وی اینکروں کو آپ دیکھیں گے یا کبھی پارکوں میں گھومنے والے وہ ویڈیوز کبھی دیکھیں گے، بالکل برقع نہیں ہوتا، اور سر پہ اوڑھنی وہ نام کے لیے کسی کی ہوتی ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتی کئی لوگوں کی۔ مولانا طارق جمیل وہ ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کرنے والے کے نکاح میں جاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، اس کو مبارکبادی دے کے آتے ہیں، سامنے بے پردہ بیٹھی دلہن، اس کے رشتہ دار پورے بال کھلے، پورا بغیر برقعے کے بغیر اوڑھنی کے بیٹھے ہوئے پوری عورتوں کے سامنے بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کر کے آتے ہیں۔ یہ علماء کا جانا عام عوام کے لیے سرٹیفکیٹ کی طرح بن جاتا، لائسنس کی طرح بن جاتا، ارے انہوں گئے نا بھائی، کتنے فالوورز مولانا طارق جمیل کے، ارے اتنے اچھے باتاں بولتے نا انہوں، بہت رلاتے نا انہوں، ان کے باتاں بہت اچھے رہتے، ارے اچھے کتنی بھی رہتے، عمل کیسا ہے دیکھو، عمل کیسا ہے، بے پردہ عورتوں کے سامنے آ کے بیٹھنا، اور تم ایک راستہ کھول کے دے دیے، چور دروازہ۔ ایسے فضول خرچی کرنے والا، اچھا فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں کیا بولے؟ شیطان کا بھائی بولے، شیطان کے بھائی ہے یہ پورے فضول خرچی کرنے والے، یہ جتنے بھی شیطان کے بھائیاں ہیں، تم بھی جا کے ان کو ہاتھ ملا کے تم بھی کیا بنے؟ پھر شیطان کے بھائیوں کے سپورٹ کرنے والے بنے۔ ایک امیر کا لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچ کرنا کتنے غریبوں کے لیے بوجھ بن گیا ہے، یہ تم ثبوت بنا دیے اس کے لیے، ایسی شادیوں میں جا سکتے، لائسنس دے دیا آپ۔ ارے علماء اگر بائیکاٹ کریں گے، صرف ایک عالم کا نام دیا، ورنہ ایسے کئی عالم ہیں، کئی عالم ہیں، بڑے بڑے سٹیجوں پہ جا کے مبارکبادی دے کے گلے مل کے کھانا کھا کے آتے ہیں ان کا، اور ایسے ہی لوگوں سے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے کے لیے ترستے رہتے علماء، اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر حلال حرام کچھ بھی یاد نہیں آتا ان کو، سنت بدعت کچھ بھی یاد نہیں آتا، جاتے خوب کھا کے آتے، اور ممبر پہ ٹھہر کے نہیں جہیز نہیں لینا، خالی بیان کر کے آتے ہیں، خود زندگی میں عمل نہیں ہے، یاد رکھو۔ اب عام عوام بھی نہیں جی انہوں گئے نا، انہوں بھی خطبہ دیتے نا، انہوں بھی عالم ہے نا، اگر جائز نہیں ہوتا تو انہوں کہیں کو گئے۔ اب یہ عام عوام کے لیے لائسنس بن گیا، جائز بن گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اب ایسی خطبات بھی دو ادھر اور خود جا کے کھانا کھا کے آؤ، کیسے رکیں گے؟ یہ نہیں رکیں گے۔ تو ایسے جہیز والی، یہ فضول خرچیوں والی، یہ سنت کے خلاف ہونے والی شادیوں کو روکنے کا ایک ہی طریقہ، وہ بھی حدیث کے مطابق، کون سا؟ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے آنکھوں سے برائی کو دیکھو، کیا کرنا؟ ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بولنا، زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جاننا۔ برائی دیکھے تو بولے، کون سی بھی برائی، وہ درگاہ کی برائی دیکھے، تعویذ کی برائی دیکھے، زنا کی برائی، سود کی برائی، شراب کی برائی، کون سی بھی برائی دیکھے تو ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اب یہ شادی کی برائی آ گئی، دیکھے کیسے دیکھے؟ آپ کے گھر کو رقعہ آیا، ویڈنگ کارڈ، انویٹیشن کارڈ آیا، اب یہاں پر آپ کا کام بنتا ہے، آپ کے اگر قریبی رشتہ دار ہے آپ ان کو ہاتھ سے بھی روک سکتے اگر طاقت ہے تو، جیسا کہ میرے اپنے بیٹے کی شادی، میری اپنی بہن کی شادی، میرے اپنے بھائی کی شادی ہاتھ سے روک سکتا ہوں میں، میرے پاس طاقت ہے۔ بھائی ایسی شادی نہیں ہو سکتی، بہن کی ایسی شادی نہیں ہو سکتی، ہاتھ سے روک سکتا ہوں۔ نہیں ہے طاقت، نہیں مان رہے گھر والے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، بولنا، زبان سے بولنا۔ ویڈنگ کارڈ آیا، انویٹیشن کارڈ آیا، یا نہیں تو شادی سے پہلے ہی معلوم ہوا یہ لوگ شادی کرنے والے ہیں، شادی میں کیا ہے رشتہ دیکھ رہے، اب زبان سے بولنا ہے، پہلے ہی جا کے دیکھو تم بچی کا رشتہ دیکھ رہے، بچے کا رشتہ دیکھ رہے، ان کے گھر کو جا کے سمجھا کے آؤ، بول کے آؤ۔ سنت طریقہ یہ ہے، لینا نہیں، جہیز نہیں، شادی کا کھانا نہیں، یہ سب چیزیں سنت کے خلاف ہے، کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، ایسی شادی کرو بول کے آنا۔ اسی وقت یہ بھی بولنا، ہمارا کام تھا بولنا، اگر مان کے آپ سنت طریقے پہ کرے تو الحمدللہ، اگر نہیں حرام طریقے سے کریں گے تو
تم میرے گھر کو ویڈنگ کارڈ لے کے مت آؤ، میں نہیں آؤں گا شادی میں. اسی وقت بول کے آ جاؤ، اسی وقت بول کے آ جاؤ ہم نہیں آئیں گے شادی میں. پھر بھی آپ کو نہیں معلوم تھا، کوئی آیا ویڈنگ کارڈ لے کے آپ کے گھر میں، پھر بھی بولنے کے لیے آیا، دیکھو ہمارے گھر میں جو ہے سو شادی ہے. فوراً پوچھو، آپ کو نہیں معلوم تھا، فوراً کیا سوال کرو، کیا جی ہنڈا لے رہے، جوڑے کی رقم لے رہے، پیسے لے رہے؟ نہیں لے رہے. جہیز کا سامان لے رہے؟ نہیں لے رہے. شادی کا کھانا ہے لڑکی والوں کے گھر میں؟ نہیں ہے. تو بولو الحمدللہ میں آؤں گا. نہیں، لڑکی کے گھر میں شادی کا کھانا بھی ہے، یا نہیں تو جہیز ہے یا سامان ہے جوڑے کی رقم کے نام پہ کوئی پیسہ لے رہا، تو اسی وقت بولو بھائی میں نہیں آ سکتا، چاہے تو میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، میں نہیں آؤں گا ایسے نکاح میں. آپ ایک مرتبہ بول کے دیکھو. الحمدللہ ہم تجربہ کر کے دیکھے. ہم بھی جب نیا سوچتے تھے نہیں بھائی بولے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہوں گا، بولے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ پھر کچھ دنوں میں ان کو راضی کر دے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. جب بولنا شروع کریں گے نا، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا نا، اس کے بعد سوچیں گے نہیں جی انہوں آتش نے ان کو دینا کا کچھ، چلو ٹینشن ہی نہیں رہتی. الحمدللہ میں اپنے رشتہ داروں کے کئی لوگوں کو پہلے ہی بول چکا ہوں، آج بھی اگر کوئی آتا ہے تو بول دیتا ہوں بھائی یہ چیزیں ہیں میں نہیں آؤں گا. لیکن آپ کے ساتھ رشتہ رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رشتہ توڑ دیں گے. آئیں گے، شادی کے بعد بھی آئیں گے، یا شادی سے پہلے بھی مہمان کی طرح آئیں گے. آپ ہمارے گھر کو آ سکتے، کبھی بھی مل سکتے، یہ سب چیزیں فون میں بات چیت سب رہے گی، لیکن شادی میں نہیں آ سکتے. ہم شادی میں نہیں آئیں گے کیونکہ شادی سنت کے خلاف. کچھ دنوں پہلے، شاید ایک مہینہ پہلے، ایسے ہی ایک جگہ پر میں گیا تھا، کسی کام سے جانا تھا، شادی کے دن ہی گیا میں. بالکل میرے قریبی رشتہ دار ہے، نہیں بولوں گا، لیکن بہرحال شادی کے دن، مطلب پوری شادی کی تیاریاں ہو رہی، ایک 2-3 گھنٹوں کے بعد فنکشن ہال جانا ہی تھا. ان کے گھر کو گیا، ایک کام تھا، کام سے جانا ہوا. وہاں پر جانے کے بعد کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کیا ہوا، کہاں جا رہے آپ، ابھی آئے ابھی چلے جا رہے، شادی میں نہیں رہتے کیا؟ میں زبان سے کچھ بولنے ہی والا تھا، میرے بولنے سے پہلے پیچھے ایک عورت ٹھہری ہوئی تھی ہمارے رشتہ داروں میں. نہیں فیاض جو ہے نا ایسے شادیوں میں نہیں آتے، ہم کو بولنا ہی نہیں پڑتا. آپ ایک مرتبہ انکار کر کے دیکھو، وہ لوگ ہی جواب دے لیں گے نہیں آتے بہنوں ایسے شادیوں میں. اور کبھی کوئی ایسی غلطی دیکھو تو واپس پلٹو، ان کو شرم آئے، کم از کم ہمارے بولنے سے ان کو شرم آئے کہ ہاں ہم سنت کے خلاف. اصل میں ہم کو شرم آتی نہیں بہنوں، کیا سمجھتی کہ ہم کو کیا شرم نا جی، ہم تو فخر سے بولنا، ہم اسلامی طریقہ آپ کو بتا رہے، آپ غیروں کا، کافروں کے طریقے پہ آپ شادی کر رہے، ایسے شادیوں میں ہم نہیں آتے. پہلے بول کے دیکھو آپ. یہ ہے شادیوں کو روکنے کا طریقہ. ہر نوجوان جب یہ کام کرے گا، ہر مسلمان جب یہ کام کرے گا، ہم نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ کرو، شادی کی دعوتوں کا بائیکاٹ کرو، انشاءاللہ یہ پھر فتنہ رکے گا. میں ایک ویڈیو بھی بنایا تھا پرسوں. جیسے آج ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بائک پہ جاری، پکڑے جاری، مسلمان لڑکے پکڑ رہے، حالانکہ یہ ایک قانون کے حساب سے غلط ہے. ایسے کسی کو نہیں روک سکتے، ایسے کسی کو مار نہیں سکتے، یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے آج مسلمان. اس کے اندر کیا ہے، جذبہ ہے، نہیں میں مسلمان ہوں، میری مسلمان بہن برقع پہن کے کافر کے ساتھ گھومنے جاتی، روک رہا، پکڑ رہا، ویڈیو بنا رہا، سوشل میڈیا پہ ڈال دے رہا، یہ جذبات میں کام کر رہا. پھر اس کے بعد وہ ویڈیو کو ان کو نکالے معلوم ہونے کے بعد پولیس جب اس کو اندر ڈال کے مارتی نا، جب روتا پھر. ارے قانون کے دائرے میں رہ کے کرو بھائی. ہماری بچیاں ایسا جانے کی نوبت ہی نہ آئے، اس پر محنت کرو. جانے کے بعد پکڑنا نہیں. تم یہاں پکڑتے، کہاں بول کے پکڑتے، ایک جگہ پکڑے انہوں رکتے، کہیں تو بھی ملتے اور چوری چھپے، کہیں سے تو بھی بھاگ جاتے، کورٹ میرج کر لیتے، رجسٹریشن میرج کر لیتے، ان کا کام انہوں کر لیتے. بعد میں تم سالہ سال پولیس کے پیچھے مار کھاتے ہوئے، کیسوں کے پیچھے زندگیاں برباد کر دے رہے. تو میں کیا بول رہا تھا، اصل میں روکنا ہے تو ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے، اے نوجوانوں، ہماری بچیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہے ان کو روکنے سے پہلے آپ ایسے شادیوں کو روکو. جو بھی شادی کرتا تمہارا دوست، تمہارے رشتہ دار، اس کو جا کے بولو بھائی یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا. اس کو روکو، ایسی دعوتوں کو روکو، ایسی دعوتوں میں جانے سے رکو خود. انشاءاللہ پھر ایسے دن بھی آئیں گے، سنت طریقے پہ لوگ نکاح کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال معلوم ہونے کے بعد ہم لوگ نہیں جا سکتے. زبان سے بولنا یعنی تو آخری حدیث میں کیا ہے، دل میں برا جاننا، یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے،
سب سے کمزور حالت کیا ہے ایمان؟ سب سے کمزور ایمان کیا ہے؟ جو برائی کو دیکھنے کے بعد دل میں برا جانے. اب مطلب میرے کو یہ بتاؤ، تمہارے کو معلوم ہے انہیں جہیز لیا، تمہارے کو معلوم ہے سامان لیا، تمہارے کو معلوم ہے سود پہ لیا، تمہارے کو معلوم ہے لڑکی کے گھر پہ شادی کی دعوت ہے، برائی ہے، معلوم ہے. کمزور ایمان دل میں برا جاننا ہے. تو اب کیسا دل میں برا جانیں گے؟ پھر بھی اس کی شادی میں جا کے ہاتھ ملا کے مبارک ہو بول کے مسکرا کے خالی کھانا نہیں کھا کے ہم واپس آ جاتے، یہ دل میں برا جاننا ہے. کئی عورتیں سوال کرتی، فیاض بھائی بولو ہمارے رشتہ دار نہیں مان رہے، رسم کر رہے، ہم جاتے رشتہ نہیں ٹوٹنا بول کے لیکن کھانا نہیں کھا کے آتے، شادی میں بھی جاتے کون تو بھی بہانہ بنا کے جھوٹی بات بول کے کھانا کھا لیے بول کے آ جاتے، ہم خالی کھانا نہیں کھاتے، کھانا نہیں کھاتے. ارے میرے بھائی میری بہن، کھانا حرام نہیں ہے وہاں پر، تمہارا جانا حرام ہے وہاں پر. ایسی مجلسوں میں جانا جائز نہیں ہے، کھانے کو حرام نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پہ کٹا ہوا نہیں ہے، مردار جانور نہیں ہے، کھانا حلال ہے، وہاں جانا ہی جائز نہیں ہے. آپ اس کا مطلب جا کے کھانا نہیں ہے، پھر اصل وہاں قدم رکھنا ہی جائز نہیں. دل میں برا جاننا، تمہارے باپ کو کوئی گالی دے، تمہاری ماں کو کوئی گالی دے، جا کے مبارکبادی دے کے آتے ہے نا. کوئی تمہاری ماں باپ کو تمہاری بہنوں کو گالی دیا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند کرتے کیا؟ نہیں کرتے نا. دل میں برا جانتے نا اس کے تعلق سے، تو پھر یہاں پر اتنا حرام کام کر رہا، اس کی شادی میں جا کے مبارکبادی دے کے کیسے آتے آپ؟ رشتہ ٹوٹتا، ایک بہانہ ملتا، آخر میں رشتہ ٹوٹتا نا. مجھے بتاؤ جتنے رشتے آج ٹوٹتے وہ سب خالی شادیوں میں نہیں گئے تو ٹوٹ رہے کیا؟ دوسرا کوئی ریزن نہیں ہے رشتہ ٹوٹنے کا. مطلب ہم کبھی رشتہ نہیں ٹوٹتے، خالی شادیوں میں نہیں گئے تو ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا، اس کے علاوہ ہم رشتہ ٹوٹنے کا کوئی کام ایسا نہیں کرتے. یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے. ہمارے پاس تو رشتہ کئی چیزوں کی وجہ سے ٹوٹتا. کیسے؟ رقہ لانے والا خود نہیں آ کے بچوں کے ذریعے سے بھی اگر رقہ بھیجا تو ہم کیا بولتے؟ کیا سمجھا انہیں؟ میرے کو غیر سمجھا، انہیں آ کے دینا تھا، بچوں کے ساتھ بھیج دیتا، میں نہیں آتی شادی میں. بولتے کہ نہیں بولتے؟ کئی لوگ بولتے. ہاں رقہ دے دیے، اور فون کر کے بولے گی ہمارے کو، کیسا آتے؟ رشتہ توڑتے کہ نہیں توڑتے؟ شادی میں جانے کے بعد دولہے کے ساتھ ٹیبل پہ کھانا، دلہن کے ساتھ ٹیبل پہ کھانا، اس کھانے کے لیے مجھے نہیں بلایا بلکہ کتنے لوگ شادی میں ناراض ہو کے واپس نہیں آتے. آئران کے کپڑے ہمارے کو اچھے نہیں لائے بلکہ رشتے میں ناراض ہو کے نہیں آنے والے کتنے لوگ ہیں. کتنے طریقے ہیں ہمارے پاس رشتے توڑنے کے. کیا اس لیے بھی رشتہ نہیں توڑ سکتے؟ دیکھ بھائی، تو نبی کے سنت کے خلاف نکاح کر رہا، تو حرام لے کے جہیز کا سامان لے کے نکاح کر رہا، میں نہیں آ سکتا، اتنا نہیں بول سکتے؟ بول سکتے ہیں ضرور. تو بہرحال ایک ہی ریزن ہے، ہم ایک ہی حل ہے اس کا جہیز کو ختم کرنے کا. ہم ایسے شادیوں کا بائیکاٹ کرنے والے بنے. تو بہرحال وقت تو زیادہ ہو گیا اس کے بعد بھی، کیونکہ اگلے ہفتے پھر مجھے خوشگوار زندگی کے، خوشگوار شادی شدہ، کامیاب شادی شدہ زندگی کے بہترین اصول جو مجھے بولنا ہے، اس میں میں اگلے ہفتے میاں بیوی کے حقوق اور سسرال والوں کا کردار، میکے والوں کا کردار، بیوی کا الگ کردار، شوہر کا الگ کردار، ایک دوسرے کے بگڑنے میں، یہ سب اہم باتیں مجھے بولنا ہے، تو اس کو اس میں نہیں ملا سکتا. اس لیے دو چار واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دے کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ یہ ہے، شادی کتنا آسان تھا، نکاح کرنا کتنا آسان تھا. ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اچھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ یاد رکھو، امیر صحابہ میں سے، مالدار صحابہ میں سے. ہماری طرح ذات پات امیری غریبی نہیں دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ایک مالدار صحابی، ان کی بہن کو بلال رضی اللہ عنہ کو دیے. کون بلال؟ جو کہ غریب غلام تھے، کالے تھے، گڈے تھے، چھوٹا خط تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، لیکن اپنی بہن کو ان کے نکاح میں دیے. کیوں؟ دینداری اور تقوی کو دیکھ کے دیے.
اس بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دیے تھے، جنت میں پیروں کی قدموں کی چلنے کی آواز سن کے آ کے دیے تھے. تو اس لیے دینداری کی وجہ سے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کرتے تھے. آسان نکاح. تو وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. ایک دن فجر میں نماز کو آئے تو کپڑوں میں ایک نشان دیکھے. اس زمانے میں جو دولہا ہوتا تھا خوشبو جو لگاتا تھا وہ صرف شادی کے وقت یا خوشی کے موقع پر لگاتا تھا. وہ ایک نشان دیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے پوچھے اے عبد الرحمن کیا ہے یہ کپڑوں پہ نشان دکھ رہا، شادی کر لی ہے کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے. اب یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی؟ عبد الرحمن اچھا صحابہ کے نزدیک سب سے زیادہ صحابہ کسی سے محبت کرتے تھے، وہ کس سے محبت کرتے تھے؟ نبی سے. ماں سے، باپ سے، بھائی بیوی، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو محبت تھی. لیکن یہاں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی لیکن نبی کو بھی نہیں معلوم ہوا. مطلب کیا ہوا؟ شادی کی دعوت، شادی میں بلانا کوئی ضروری ہی نہیں. اگر بلانا ضروری ہوتا، شادی کی دعوت دینا ضروری ہوتا، سب سے پہلے اللہ کے رسول کو بلاتے تھے صحابی، لیکن نہیں بلائے. اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ہاں شادی ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح کر لیا میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے معلوم ہے؟ ولیمہ کرے کیا؟ دیکھو خرچہ صرف ایک ہے، شادی کی دعوت نہیں پوچھے اللہ کے رسول. ولیمہ کرے کیا؟ بولے نہیں اللہ کے رسول نہیں کرا ابھی. تو جاؤ ولیمہ کرو. اور مہر میں کیا دیے یہ بھی پوچھے. مہر میں کیا دیے تم بیوی کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ایک ٹکڑا دیا. مالدار صحابی تھے، مہر میں بیوی کو دیے، سونا دیے، لیکن ولیمہ نہیں کرے. تو اللہ کے رسول بولے ولیمہ کرو. اچھا پلٹا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں بولے کیا عبد الرحمن میرے کو بھول گئے تم، شادی کی دعوت نہیں دیے، ایسا کیسا شادی کر لی؟ ہم بولتے نا انہیں کون کی کب کی ایک بار ملے سو رہتا، اس کو بھی پوچھتے کہ آج ہی تمہارے بچیوں کی شادیوں میں ہمارے کو نہیں بلائے، بھول گئے، غیر ہے سمجھے، کیا کیا باتیں بولتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں بولے، ولیمہ کرنے کا حکم دیے. آسان ہے. دیکھو شادی ایک اور آسان طریقہ، جابر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت، جابر رضی اللہ عنہ بھی کیا کرے؟ نکاح کر لیے. نکاح کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جابر تم کس سے نکاح کرے؟ کنواری سے یا بیوہ سے؟ دیکھو اس زمانے میں کنواری اور بیوہ میں بھی فرق نہیں ہوتا. جابر رضی اللہ عنہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ سے نکاح کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے جابر تم بھی کنوارے ہو اور تم ایک کنواری عورت سے اگر نکاح کر لیتے تو اچھا تھا، لیکن تم بیوہ سے نکاح کیوں کرے؟ خالی مشورہ دیے. تو جابر رضی اللہ عنہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری 9 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں ایک کنواری عورت سے شادی کر لوں گا میری بہن کی کون ذمہ داریاں سنبھالے گا؟ یہ سوچ کے میں ایک بڑی عمر والی بیوہ عورت سے شادی کر لیا. مطلب کیا ہوا؟ جابر رضی اللہ عنہ کا بھی نکاح ہوا لیکن اللہ کے رسول کو معلوم ہی نہیں ہوا، تو شادی کی دعوت نہیں تھی. اچھا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہم کئی مرتبہ سنے. ان کی شادیوں میں بھی نہ لینا تھا نہ دینا تھا، ان کی رخصتیوں میں بھی کسی بھی چیز میں کوئی خرچہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہوا، ایک عورت، آخری ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آخری واقعہ غور سے سننا، کتنا آسان تھا نکاح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. جائز ہے. اگر دیکھیے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ چوری چھپے میسیجز کرنا، افیئر کرنا، یہ وہ باتیں، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے. لیکن جائز ہے تو کیا؟ اگر کوئی عورت کسی مرد سے یا کوئی مرد کسی عورت سے یا اس کے والدین سے ڈائریکٹ بول سکتا ہے میرا ارادہ ہے آپ سے نکاح کرنے کا، کیا آپ راضی ہے؟ یہ جائز ہے. عورت آئی بولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر پوچھی اللہ کے رسول خاموش رہے. پھر پوچھی اللہ کے رسول خاموش رہے. اب صحابہ کو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز نہیں دے رہے، اس کا مطلب نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے. فوراً بازو میں ایک صحابی تھے، بولے اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو وہ عورت سے میں نکاح کر لوں کیا؟ میں کر لوں کیا نکاح؟ بولے اچھا ٹھیک ہے تو نکاح کرنا چاہتا ہے، عورت سے بھی پوچھے، وہ بھی راضی یہ بھی راضی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے مرد سے ٹھیک ہے تجھے مہر میں دینے کے لیے کیا ہے تیرے پاس؟ کیا ہے مہر میں دینے؟ بولے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. غریبی تھی. جا گھر کو جا کے دیکھ کچھ تو بھی ہوں گا لے کے آ جا. گھر کو گیا دیکھ کے آیا وہ آدمی، بولا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. کیا لوہے کی انگوٹھی تو بھی ملتی ہوں گی دیکھ کے آ جا.
بولا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے میرے گھر میں، مہر میں بیوی کو دینے کے لیے، شادی کرنے کا ارادہ ہے، کیا ہے؟ آج کی طرح 5 لاکھ روپے 10 تولے سونا فنکشن ہال کچھ بھی نہیں، وہاں صرف لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے گھر میں، لیکن شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا ٹھیک ہے، مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، بتا تجھے قرآن کتنا یاد ہے، کون کون سی سورہ یاد ہے تجھے؟ بول ہاں اللہ کے رسول مجھے یہ پوری صورتیں یاد ہیں۔ عورت کو پوچھے تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ وہ عورت بھی بولی مجھے اتنی یاد ہے۔ اچھا تو عورت کو کچھ صورتیں کم یاد ہے، مرد کو کچھ صورتیں زیادہ یاد ہے۔ صحابی کو بولے دیکھ میں تیرا نکاح کر دوں گا، لیکن مہر یہ ہے کہ تجھے یہ جتنی صورتیں یاد ہے شادی کے بعد تیری بیوی کو یہ صورتیں سکھا دینا، یہی تیرا مہر ہے۔ ان صورتوں کے بدلے میں تیرا نکاح اس عورت سے کر رہا ہوں۔ یہاں پر تعلیم ہی حق مہر بنی، اسی مجلس میں ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی بن کے چلے گئے گھر کو۔ کتنا آسان ہو گیا نکاح، لڑکا لڑکی راضی تھے، گواہ بھی موجود تھے، ولی کی بھی اجازت تھی، وہیں پر نکاح ہو گیا، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دعوت نہیں، صرف قرآن سکھانا، یہ تعلیم مہر بن گئی، نکاح ہو گیا۔ ہمارے صحابہ کا نکاح اتنا آسانی کے ساتھ ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت، اگر کاش آج بھی ہم لوگ ایسا نکاح کرتے، کتنے پیسے بچا سکتے، کتنے جانوں کو بچا سکتے، کتنے لوگوں کو نہیں یعنی ایک اچھی زندگیاں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ایک طرف ہماری یہ سوچ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، قرآن کا جو حکم ہے، اس کے خلاف شادیاں کرنے کے لیے تو تیار، اس کے لیے محنتیں کوششیں، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ نساء میں اپنی بچیوں کو دوسری تیسری چوتھی بیوی بھی بنا سکتے ہو، اس کے لیے آج کوئی تیار نہیں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، لیکن جہیز لے کے سود پہ قرض لے کے کریں گے نکاح، اس کے لیے سب تیار ہے۔ اپنی بچی کو، اپنی بیوہ بچیوں کو، 2 بچے والی چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ جب بیوہ ہو جاتی، پوری زندگی صرف 20 سال میں بیوہ بن گئی، 25 سال میں بیوہ بن گئی، ایسی لڑکیوں کو پوری زندگی بغیر نکاح کے اکیلی رہنے کے لیے اس کو چھوڑ دیتے، لیکن اس عورت کو کسی کے دوسری بیوی، کسی کی تیسری، کسی کی چوتھی بیوی بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آج ہماری غلطیاں ہیں، لیکن اسلام آسان طریقہ بتا دیا۔ ہمارے صحابہ کیسے شادیاں کر رہے تھے، وہاں پر کوئی معنی نہیں رکھتا تھا کہ دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، حق مل رہا نہیں مل رہا یہ تھا۔ یہ طلاق خلا کے کیسز، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، غریب بچیوں کا خودکشی کر کے مر جانا، غریب بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگنا، یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہے جب مسلمان سنت طریقے پہ قرآن کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ سنت طریقے پہ نکاح بھی ہوگا، قرآن کے حکم کے تحت دوسری تیسری چوتھی بیوی کو بھی بنانے کے لیے جب ہم مسلمان تیار ہوں گے تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی شادی کو لے کے ٹینشن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چند باتیں تھیں آج کے درس میں مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو سنت طریقے پہ نکاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔